الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت سے سوالات آج کل اہل ایمان کے دلوں میں آتے ہیں. ان سوالوں میں سے ایک سوال جو کثرت سے لوگوں کو بے چین کرتا ہے یہ ہے کہ آخر پوری دنیا میں امت مسلمہ پر ایسے ناخوشگوار حالات مسلسل کیوں آ رہے ہیں؟ سوالات سے بھی آگے بڑھ کر بات پہنچ جاتی ہے شکوک و شبہات تک. بہت سے بے چین دماغ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ سب صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو وہ اللہ آج ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ لوگ اس طرح کے سوالوں کو کھل کر زبان سے کہتے ہوئے تو ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر اس طرح کی بات کہی تو جواب میں کچھ کڑوی کسیلی باتیں نہ سننی پڑ جائیں. کبھی کبھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے اس بارے میں کھل کر کچھ بات کی جائے تاکہ دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو، شکوک و شبہات نکلیں اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کا ناقابل معافی گناہ ہم میں سے کسی سے جانے انجانے میں سرزد نہ ہو جائے. لوگ ایک طرف تو بیانوں میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. پل بھر میں اللہ تعالی بڑی بڑی طاقتوں کو مکڑی کے جالے کی طرح صاف کر چکے ہیں. تمام تر ظاہری کمزوریوں کے باوجود نبیوں اور ان کے ماننے والوں کی اللہ تعالی بہت مشکل حالات میں بار بار مدد کر کے دکھا چکے ہیں اور بہت ہتھیار، بڑی تعداد، بڑی تیاری اور بہت کچھ ظاہری ساز و سامان کے باوجود سچائی کے دشمنوں کو
مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ سبق سکھا چکے. آخر پھر اب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اپنی اس طاقت کا استعمال کرتے؟ مسلسل اخبارات کے ذریعے سے، میڈیا کے دوسرے تمام ذرائع کے ذریعے سے جو خبریں پہنچتی ہیں اور جو روزانہ رونما ہونے والے واقعات لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ نہ کرے بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں. اور اگر کسی ایمان والے کے دل میں شک پیدا ہو گیا، تذبذب پیدا ہو گیا، اور ہمارے دلوں میں پورا اطمینان اور ہمارے دلوں میں یقین پوری طرح نہ قائم رہا، اور ہم نے ٹھیک سے اس بات کو نہیں سمجھا، تو ایمان تک سے نکل جانے کے خطرات ہیں. بلا شبہ سب سے پہلے تو میں یہ بات دہراتا ہوں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس حقیقت میں کہ اللہ اتنا ہی طاقت والا ہے جتنا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. سب سے بڑا ہے اللہ، وحدہ لا شریک ہے اس کی قدرت. وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، تنہا ہے اپنی صفات میں. حکم اس کا چلتا ہے، ارادہ اس کا چلتا ہے، منصوبہ اس کا چلتا ہے، تقدیر اس کی چلتی ہے. اس کے فیصلے کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور حکومت کا فیصلہ کبھی نہ چلا ہے، نہ کبھی چلے گا. وہ اگر کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لے اور کسی قوم کو ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لے، اس کے لیے یہ نہایت آسان ہے. ایک تو ہے اللہ کی قدرت. اس سوال کا اب میں جواب شروع کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں. ایک تو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، کیا وہ کر سکتا ہے. اور ایک ہے اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ، اپنی قدرت کو استعمال کرنے کے لیے اس کا بنایا ہوا طریقہ. عام طور سے ہم لوگ قدرت کے بارے میں تو کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کی سنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم ایسے مسائل پر غور کرنا شروع کرتے ہیں. سنت کیا ہے اللہ؟ سب سے پہلے تو ایک بات اچھی طرح سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کا ایک نظام طے فرمایا ہے، جس کا اس نے قرآن مجید میں بار بار اعلان فرمایا. اور وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باری باری تمام قوموں کو موقع دے گا، ان کو طاقت دے گا، وسائل دے گا، اسباب دے گا، اقتدار دے گا، اختیار دے گا، حکومت دے گا، پاور دے گا. کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس امتحان سے خالی نہیں چھوڑیں گے. باری سب کی آنی ہے، یہ بہت صاف سن لیں، ذرا ذہن میں بالکل بٹھا لیں اس بات کو. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ دنیا کے اندر اوپر نیچے ہونے کا جو مسئلہ ہے، کبھی کون کبھی کون، اس میں تو ہم دنیا کے تمام لوگوں کو باری باری آگے بڑھائیں گے. یہ تو عدلتا بدلتا رہے گا معاملہ. اللہ کے اس نظام کا دوسرا حصہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو، جس گروہ کو دنیا میں مال، ملک، بادشاہی، حکومت، اقتدار، پاور، وسائل اور اسباب دیتے ہیں، تو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مدت مقرر فرماتے ہیں کہ اس مدت تک ان کو ہم موقع دیں گے، اور اس مدت تک اللہ تعالیٰ چپ چاپ تماشا دیکھتے ہیں۔ میں بہت سوچ سمجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے۔ جلدی اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے، اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ جلدی مداخلت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اللہ کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تقدیر ہوتی ہے۔ جس طرح ہر انسان کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے، اسی طرح ہر قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زمانہ مقرر ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو موقع دیں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ اپنے مال کو جو ہم نے دیا، جو اقتدار دیا، جو اختیار دیا، جو پاور دیا، جو کچھ ہم نے اس کو دیا، وہ اس کو کیسے استعمال کرتی ہے وہ قوم جس کی باری آئی اوپر بیٹھنے کی، دنیا کا نظام چلانے کی، وہ اس تمام طاقت کو، حکومت کو، اقتدار اور اختیار کو وہ قوم استعمال کرتی ہے غریبوں کی خدمت کے لیے، دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، بھلائیوں کو زندہ کرنے کے لیے، برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اس کے لیے کرتی ہے، یا وہ اس طاقت کو، مال کو، اسباب کو، وسائل کو، اقتدار کو استعمال کرتی ہے دنیا کے انسانوں کا خون چوسنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ شکایت کا موقع ملے کہ اللہ آپ نے ہم کو تو موقع دیا نہیں، آپ اگر ہم کو موقع دیتے، ہم کو آپ ایک چانس دیتے، تو پھر ہم دکھاتے کہ مال کو اور حکومت کو غریبوں کی خدمت کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی قوم کو یہ شکایت کا موقع اللہ نہیں دیں گے۔ دنیا کا وہی حال ہو گیا تھا جو آج ہو رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہی جاہلیت، وہی ظلم، وہی خوریزی، وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی جنگل راج، وہی دور جاہلیت جو اب ہے وہی اس وقت تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے مطابق رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، بڑی بھاری ذمہ داری دے کر، اور آپ نے صفر سے شروع کر کے صرف 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی امت تیار کر دی، ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جس سے بہتر معاشرہ آسمان کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گا۔ اس معاشرے میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، شاعر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، تندرست بھی تھے، بیمار بھی تھے، شہر کے لوگ بھی تھے، دیہات کے لوگ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، سب طرح کے لوگ تھے۔ مگر ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے جب دیکھا کہ اب یہ تیار ہو گئے، اس لائق ہو گئے کہ اب دنیا کے نظام کو ان کے حوالے کیا جائے، تو پھر اللہ نے دنیا کے نظام کو، دنیا کی قیادت کو، عزت کو، حکومت کو، دولت کو، وسائل کو ساری دنیا سے لے کر ان کے قدموں پر ڈال دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حکومت اس طرح بھی کی جاتی ہے، دولت مند اس لیے بھی دولت کماتے ہیں اور اس طرح بھی اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا
کہ مدینے کے معاشرے میں دولت مند تھے. کس نے کہا ہے کہ مدینے کے معاشرے میں سب غریب لوگ تھے؟ مدینے کے معاشرے میں صحابہ کرام میں، حضرات اہل بیت میں ملینائر اور بلینائر لوگ بھی تھے، کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ بھی تھے، اور ملٹی نیشنل بزنس کرنے والے صحابہ کرام بھی تھے. ایسے صحابہ بھی تھے جن کی تجارت اور کاروبار کے قافلے جب چلتے تھے تو ان کے قافلوں کا آخری اونٹ ہوتا تھا اس وقت بصرہ میں یا بغداد میں، اور اسی قافلے کا پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہوتا. سوچ بھی نہیں سکتے دنیا کے آج کے مالدار کہ ایسے بھی دولت مند ہوتے. لیکن انہی میں سے ایک دولت مندوں کے گھر کا واقعہ سناؤں. کون آج کل دنیا میں ایسا دولت مند ہے جس کے نام کے ساتھ دولت مند اس کے نام کا جز بن گیا؟ مگر آپ اکثر جب نام لیتے ہیں سیدنا عثمان کا تو آپ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی. انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں لوگ عثمان دا رچ، عثمان دا ریچسٹ. واقعی بلینائر تھے عثمان. مگر یہ کیسے دولت مند تھے؟ یہ ایسے دولت مند تھے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، میری کچھ مدد کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا تم عثمان کے گھر چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے، اور اپنی ضرورت اس کو بتا دو، اللہ تمہاری ضرورت اس کے ذریعے پوری کرا دے. وہ اللہ کا بندہ گیا بڑا خوش. وہاں جا کر اس نے دروازے پہ جو دستک دینی چاہیے تو اندر سے کچھ آوازیں آئیں. وہ آوازیں اس کے کان میں پڑیں. آوازیں کیا تھیں؟ حضرت عثمان اپنی بیوی کو تھوڑا سا ٹوک رہے تھے، کچھ تنبیہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ چراغ اتنی دیر تک جلتا رہا، تم کو خیال کرنا چاہیے تھا، چراغ بجھا دینا چاہیے تھا. یہ تو تیل چراغ میں جلا، اس کا حساب کون دے گا؟ پیسے برباد نہیں ہو گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ اللہ کا بندہ بھی سمجھدار تھا. اس نے سوچا جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹے چراغ میں تیل پر، وہ کیا میری مدد کرے گا؟ تو بیچارہ خود لگتا ہے مسکین ہے کوئی. وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئے. حضور کے پاس پھر پہنچے. حضور نے کیا ہوا؟ ان کا یہ ہوا. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا نہیں تم جاؤ جاؤ دستک دو، آواز دو، باہر نکلیں گے، ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے. پھر وہ اللہ کا بندہ گیا، اب کی ہمت کر کے دروازے پہ دستک دی. سیدنا عثمان باہر نکلے، سلام دعا ہوئی، اور اس شخص نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے. سیدنا عثمان نے کہا مرحبا مرحبا، آؤ آؤ آؤ. خوب اکرام کیا، خوب کھلایا پلایا، خوب ضیافت کی. اس کے بعد اونٹوں پر سامان لادنا شروع کیا. تمہیں کتنے کی ضرورت ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے گھر والے ہیں، کتنے خاندان والے ہیں، کتنا لے جانا چاہتے ہو، کتنی کھجوریں، کتنا تیل، کتنا گھی، کتنا شہد. وہ اللہ کا بندہ حیران رہ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیوی پر تیل کے سلسلے میں ڈانٹ پڑ رہی تھی اور اونٹوں پر اس قدر سامان میرے لیے لادا جا رہا ہے. تو وہ بڑے بے تکلف لوگ تھے. وہ برا نہ ماننا ہماری آپ کی طرح، اب کیا کہوں میں، مہمان ہوں، اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ اندر کچھ باہر کچھ. وہ بہت صاف لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی امیر المومنین یا امیر المومنین نے عثمان، اب ایک بات بتائیں، صاف بات میں آپ سے بتاؤں، میں آپ کے پاس یہ دوبارہ آیا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک بار آیا. ان کا وہ کیسے؟ مجھے تو نہیں پتا چلا کہ آپ دوبارہ بھی آئے ہوں، آپ پہلے آئے تھے کبھی. انہوں نے کہا نہیں، ہوا یہ کہ میں اس سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ معاف کریں میں نے آپ کی گھریلو بات سن لی، آپ گھر میں کچھ ڈانٹ رہے تھے، میں سوچنے لگا کہ اتنے سے تیل پر جو ڈانٹے اس سے کیا میری ضرورت پوری ہوگی. میں واپس گیا، دوبارہ بھیجنے پر میں پھر آیا آپ کے پاس. حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک سنا. اب ایک بات سنو، یہ جو کچھ میں کماتا ہوں نا، یہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کماتا،
یہ اللہ کے رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، تم جیسے دوستوں کے لیے، تم جیسے اللہ کے بندوں کے لیے اور دوسرے خیر کے کاموں کے لیے کماتا ہوں، اپنی عیاشیوں ذائقوں کے لیے کمانا اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہر طرح کے لوگ اس معاشرے میں تھے، نوجوان بھی تھے، عدالتوں کو سنبھالنے والے ججز بھی تھے، مقدموں میں فیصلہ کرنے والے بھی تھے، فوجوں کی قیادت کرنے والے بھی تھے، سب طرح کے لوگ تھے۔ یہ جب اس امت نے دنیا کے نظام کو سنبھالا، جب اس امت نے دنیا کی قیادت سنبھالی تو دنیا میں بہار آ گئی، اور وہ آنی ہی تھی۔ ترس گئے تھے لوگ، ملک کے ملک خالی تھے، قومیں خالی تھیں، کوئی آدمی ڈھنگ کا نہیں ملتا تھا، کوئی ایسا نوجوان نہیں ملتا تھا جو اپنی نوجوانی کو بے داغ رکھے، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے، اپنی جوانی کی طاقت کو شہوت پرستی میں استعمال نہ کرے۔ ایسا کوئی طاقتور تندرست نہیں ملتا تھا جو اپنی صحت اور طاقت کو غریبوں اور معذوروں اور بوڑھوں کی خدمت میں استعمال کرے۔ ایسے پڑھے لکھے نہیں ملتے تھے جو اپنے علم کو اور اپنے پڑھے لکھے پن کو دنیا کے اندر سے جہالت کو مٹانے میں استعمال کریں۔ ہر طرف لوٹ کھسوٹ تھی، اور حد تو یہ ہے کہ مذہبی رہنما بھی جو تھے وہ اکثر و بیشتر وہ مذہب کے نام پر دنیا کو خرافات میں مشغول کر کے ان کی گاڑھی کمائی کو لوٹنے والے لٹیرے تھے۔ اب جب یہ امت بنی جس کے نوجوان، جس کے علماء، جس کے مرد، جس کی عورتیں، جس کے تاجر، جس کے مزدور، جس کے کسان، جس کے کاشتکار، جس کے باغبان، جس کے شاعر، جس کے مرد اور جس کی عورتیں، ہر ایک نرالی شان رکھتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ بھائی اب ہم دنیا کو ان کے حوالے کریں گے، اور پھر قصہ مختصر یہ ہے، اصل موضوع میرا بدل نہ جائے اس لیے میں اس بات کو ذرا مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں قیادت، اقتدار، اختیار، ٹیکنالوجی، مال، اسباب، وسائل اور پاور سب کچھ دیا۔ ایک 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب مسلمان حکمراں بھی وہی کرنے لگے جو دنیا کے عام بادشاہ کرتے، وہ بھی اپنی دولت کو استعمال کرنے لگے عمارتیں بنانے میں، شاندار کھربوں روپے خرچ کرنے لگے وہ محلات بنانے میں، زیورات میں، تاج میں، تخت میں، عیاشیوں میں، شراب میں، کباب میں، فضول خرچیوں میں، اور اب ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اب تم اس لائق نہیں ہو کہ اب دنیا کی قیادت تمہارے حوالے کی جائے، اس لیے اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا کی قیادت کے تخت سے نیچے اتار کے بٹھا دیا۔ یہ جملہ جو میں نے بولا ہے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، یہ بہت بھاری پڑا ہوگا آپ میں سے سمجھداروں کے اوپر، کیونکہ یہ میں کیا کہہ گیا کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مولانا بہت تھک گئے ہیں، یہ بہکی بہکی بات کر رہے ہیں، ان کو پانی پلاؤ بھائی، کچھ کہنا کچھ چاہتے تھے کہہ کچھ گئے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، بالکل فریش ہوں، پوری سلامتی ہوش آواز کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ امت مسلمہ کو دنیا کے اقتدار سے نیچے اتار۔ کیوں؟ اب سنیے کیوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ زیادہ نہیں ہے کہ ہم روئیں اور چلائیں، لیکن اللہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے اپنے محبوب کے لائے ہوئے اس دین کو بدنام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کسی قیمت پر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ جس دین کو اس کے محبوب نے اور اس کے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت نے
پیٹ پر پتھر باندھ کر، چولہوں کو ٹھنڈا رکھ کر، اپنی جان اور مال کی قربانیاں دے کر، اپنی تمناؤں کو دفن کر کے، جوانوں نے اپنی جوانیوں کی خواہشات کو قربان کر کے جس دین کو اس دنیا میں اس مقام تک پہنچایا تھا، وہ دین ان بیہودہ، غافل، بازاری عام مسلمانوں کے ذریعے سے اس طرح بدنام ہو، اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ گوارا نہیں ہے۔ تم چیخو چلاؤ، تم رو تڑپو، اللہ تعالیٰ انتظار کر لے گا جب تم دوبارہ اس قابل بنو گے کہ تم دنیا کو چلا سکو اس طریقے پر جس طریقے پر محمد مصطفیٰ کے غلاموں نے چلایا تھا۔ اللہ 24 گھنٹے کے اندر دنیا کا اقتدار تمہارے حوالے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا کچھ عجیب مزاج ہو گیا، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے بیٹھی ہے، کہ دنیا پہ راج کرنے کا حق صرف ہمارا ہے۔ اس لیے برداشت نہیں ہو رہے ہیں یہ حالات، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے کو قصوروار مانتے ہوں، اپنے کو کہ ہم مجرم ہیں۔ میرے اللہ، آپ نہیں بدلے ہیں، ہم بدل گئے ہیں۔ آپ تو وہی ہیں جو پہلے تھے، آپ پہلے بھی بے رحم نہیں تھے، اب بھی بے رحم نہیں ہیں اور کبھی بے رحم نہیں ہوں گے۔ آپ پہلے بھی بے خبر نہیں تھے، اب بھی بے خبر نہیں ہیں اور کبھی بے خبر نہیں ہوں گے، اور آپ کبھی بھی بے بس نہیں تھے، اب بھی بے بس نہیں ہیں اور کبھی بھی بے بس نہیں ہوں۔ ہماری اندر کی تمنا کیا ہے، میں صاف کہوں، ہماری اندر کی تمنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم بد دعا شروع کریں کہ اللہ امریکہ کو برباد کر دے۔ اب بد دعا سنتے ہی اللہ میاں کہیں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا تھا ہم سے، بس ظہر تک کا وقت دے دو، ہم ظہر تک برباد کر دیتے ہیں۔ بہت اچھا، جیسا آپ کہو گے ویسے ہی ہم کریں۔ یقین مانیں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا، ہماری امیدیں اور توقعات یہ ہو گئیں جیسے کہ اللہ ہمارا بندہ ہو اور ہم اس کے مالک ہوں۔ ہم جو کہیں وہ مان لے اور وہ جو کچھ بھی کہتا رہے ہم نہیں مانیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بات ذرا کھل کر ہو، صاف ہو۔ اشاروں کنایوں میں یہ امت نہیں سمجھ رہی، نہ سمجھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم لوگوں نے۔ بہت صاف لفظوں میں بات کہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا موڈ یہ بن گیا ہے کہ فجر کے بعد سے بد دعا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ ایک بد دعا کو سن کر بس ظہر تک امریکہ کو تباہ کر دے، اس کے بعد اللہ پوچھے کہ جی وہ آپ کا حکم تو پورا ہو گیا، اب اور فرمائیے کیا کام۔ پھر ہم دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ وہ جو برطانیہ ہے نا چھوٹا بھائی بہت بدماش، اس کو بھی 2 تھپڑ ماریں، ختم کیجیے اس کو بدماش۔ جی بہت اچھا، یہ تو بہت معمولی کام آپ نے بتایا، یہ تو بیچارہ بہت ہی بے حیثیت ہے، اس کو تو آدھے گھنٹے میں نپٹا دوں گا میں، بہت اچھا۔ اب اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے ہم نے کہا کہ اللہ وہ فرانس اور جرمنی جو ہے نا نالائق، بار بار امید دلاتے ہیں اور بار بار دھوکہ دیتے ہیں، ان کو بھی تباہ کیجیے، ختم کیجیے۔ جی بہت اچھا، وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر مغرب بعد ہم نے کہا کہ اللہ وہ چین کو بھی ختم کیجیے، بہت دھوکے باز ہے، سب کو ختم کیجیے، تو ہم کو رکھیے دنیا، ہم اکیلے دنیا میں عیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور لال بتی میں نہ پھرے، ہم ہی پھریں گے بس۔ یہ موڈ ہے مسلمان کا، الفاظ چاہے نہ ہو لیکن دل کی کیفیت یہ ہے۔ اور میں صاف کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو، اپنے کو مسلمان کہتے رہو، ہم دنیا میں خلافت تم کو قیامت تک دے دیں۔ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ ذرا سی غلطی پر سزا ملا کرتی تھی لوگوں، اور بڑی بھیانک سزا ملا کرتی تھی۔ اب تو اگر اللہ اتنی غلطیوں پر وہ سزائیں دینا شروع کر دیتا تو رب کعبہ کی قسم ہم دنیا کے مسلمانوں میں سے 99% لوگ زمینوں میں دھسا دیے گئے ہوتے۔ تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ حالات ایسے کیوں آ رہے ہیں، تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ ابھی تک امت مسلمہ زندہ کیوں ہے، ابھی تک ہم زندہ کیوں ہیں، ابھی تک ہمارے چہروں کو مسخ کیوں نہیں کیا گیا۔ ہم عام قوموں کی طرح نہیں ہیں، ہم دنیا کی گھاس پھوڑا قوموں کی طرح بالکل نہیں ہیں، ہم سیدنا محمد الرسول اللہ کے قائم مقام ہیں۔ اللہ اکبر یہ لفظ کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبیوں کے قائم مقامی، یہ آسان کام ہے، یہ آسان کام ہے۔ ہمیں پیدا ہی نہیں کیا گیا دنیا میں اپنے لیے۔ سچ کہتا ہوں میں، بلا کسی تکلف کے کرتا ہوں، اگر واقعی ہم مسلمان ہیں
تو جو واقعی ایمان والا ہے اس کے دل میں یہ یقین میرے اللہ بیٹھا دے کہ وہ اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا، وہ دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے پیدا کیا گیا، وہ اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تو ہم کو اجازت دی گئی ہے کہ تم وہ کام کرو گے تو کیا چندے لے کے کرو گے، دوسروں کے پیسے سے کرو گے؟ نہ نہ نہ، تم کو اب وہ بھی کام کرنا ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اپنے کمائی سے، اس لیے کماؤ بھی تھوڑا سا تاکہ تم بھوکے نہ رہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ورنہ تم دنیا میں کمانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جب تک ایمان والے سمجھتے تھے اس بات کو کہ ہم کسی اور کام کے لیے پیدا کیے، ہمارا مقصد ہی کچھ اور ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سب کا امام بنا کے رکھا۔ اور جب دیکھتے 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 ہمارے بھی منہ میں پانی آنے لگا اور ہم بھی بالکل اس منصب سے گر گئے، تو اللہ نے کہا بھائی اب ہٹو، اب اترو، اب اسٹیج خالی کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا فیصلہ فرمایا تو اب باری آئی یورپین اقوام کی، اب یورپ کی باری آئی۔ انسانی تاریخ میں یورپ کو کبھی بھی حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور اللہ فیصلہ فرما چکا کہ ہم دنیا میں باری باری سب کو موقع دیں۔ جب ایمان والوں نے اپنے آپ کو بگاڑا، اب ان میں اور دوسروں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا، جو تمنائیں دوسروں کی وہی ہماری، جو خواہشات دوسروں کی وہی ہماری، جو مشغولیات دوسروں کی وہی ہماری، وہی گھر گھر کے جھگڑے، وہی مقدمے بازی، وہی آپس کی جھوٹ، وہی دلوں کا ویران ہونا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب تم اترو، تمہاری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہوگا اور یہ ہم گوارا نہیں کریں۔ تب یورپین اقوام کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ جب یورپ والے شروع میں آئے تو دنیا کے بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے صاف ستھرے لگتے ہیں، بات بات پہ تھینک یو اور سوری بولتے ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، یہ اچھی طرح چلائیں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کو تھینک یو سوری تو نہیں بولتے، کتوں کو بولتے ہیں تھینک یو سوری۔ عجیب قوم ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا، میں لمبی تاریخ بیان کرنے نہیں بیٹھا، اصل بات اللہ کرے کہ میں تھوڑی دیر میں کہہ سکوں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یورپ کی قوموں نے جب دنیا کی باغ ڈور سنبھالی تو دنیا میں بہت سے لوگوں کو نیک توقعات قائم ہوئی، لیکن اب جو صورتحال ہے بہت جلدی دنیا نے دیکھ لیا، بہت جلدی، ابھی تو 300 سال بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن دنیا تنگ آ گئی۔ دیکھ لیا دنیا نے کہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں، کیسے خود غرض، کیسے بے رحم، کروڑوں انسانوں کا خون بہانے والے لوگ۔ یہ اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں۔ اب جہاں تک دنیا پہنچ گئی، اب جس قسم کے حالات میں ہم جی رہے ہیں اس کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو اوپر سے ان کا زور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ظلم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک عجیب کیفیت میں وہ پہنچ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر اخباری خبروں پر کوئی یقین کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پوری دنیا کے اکیلے مالک ہو چکے ہیں، جو چاہیں کریں۔ اور اگر اندر کے حالات کو کوئی شخص دیکھے اور کوئی شخص زمینی حالات کا پوری دنیا میں جائزہ لے تو میں دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں امیدوں کا چراغ روشن ہو، خوف اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں سے نکلے اور ہم دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ جو زمینی سچائی ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، اندر میں کھل کر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں تاکہ سارے کے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک نئی امنگ، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی امید پیدا ہو، اور پھر ہم اپنی زندگی میں توبہ کر کے تبدیلی لا کر ایک نیا سفر شروع کریں۔ اندر کی صورتحال کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جس کو پوری دنیا کے پورا میڈیا پوری طرح چھپا رہا ہے، کوئی ایک خبر بھی اس طرح کی پوری دنیا میں کہیں پر نہیں آنے دی جاتی،
وہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں، ملکوں جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، امریکہ اور یورپ میں اور مشرق اور مغرب میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، انسانوں کے دلوں کو سکون کا سامان دینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی قومیں روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں کی رفتار سے وہ بالکل تیزی کے ساتھ اللہ کے دین اسلام کو قبول کرتے چلی جائیں۔ عجیب صورتحال ہے اندر، بالکل ان کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سڑکوں پر چلتے وقت آپ وہاں کی سڑک پر سے گزر رہے ہیں اور آپ سنت والا لباس پہنے ہوئے ہیں، دیکھنے والا آپ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی لگتا ہے کہ اچھا پریکٹسنگ مسلم ہے، ایک پابند شریعت مسلمان ہے۔ آپ کو سڑک پر روک کر کوئی انگریز مرد اور عورت پوچھیں گے، آپ شاپنگ مال میں جائیں گے کچھ خریدنے کے لیے، وہاں آپ سے کوئی بات کرے گا۔ آپ اگر پارک میں ٹہلنے جائیں گے وہاں آپ سے کوئی بات کرے گا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، راہ چلتے ہوئے کسی شہید دیندار مسلمان کو اگر دیکھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ 5 منٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ 5 منٹ اپنا وقت دے سکتے ہیں، بولیے کیا بات ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اگر کچھ نہیں، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے آپ اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کیا آپ مسلمان ہیں، کیا آپ اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ ٹرینوں میں سفر کیجیے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، تو راستے میں آپ کسی اور موضوع پر اگر بات کرنا شروع کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ مسافر ضرور آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کرے گا اور کہے گا یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ اسلام اور قرآن کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، ذرا ہم کو بتائیے تو کچھ۔ اور وہاں جو نوجوانوں کے اندر، لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر اللہ کے دین کی طرف جو ایک رجوع کی لہر چلی ہوئی ہے بعض شہروں اور بعض ملکوں میں، اس کو یہاں بیٹھ کر یقین کرنا مشکل ہے، تصور کرنا مشکل ہے۔ اور پھر وہ کیسے دین میں آتے ہیں، تو دین میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر آپ کو جب آپ جائیں کسی مسجد میں، آپ جائیں کسی کالج میں، آپ جائیں کسی وہاں کی یونیورسٹی میں اور وہاں آپ وہاں کے طلباء اور طالبات پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ نوجوان لڑکے، یہ نوجوان لڑکیاں، یہ لڑکیاں جو سر سے پیر تک برقعے میں ملبوس ہیں، دستانے پہنے ہوئے ہیں، نقاب ڈالے ہوئے ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، یہ لڑکیاں کوئی عرب لڑکیاں نہیں ہیں، یہ لڑکیاں کوئی ہند پاک اور انڈونیشیا ملیشیا کی لڑکیاں نہیں ہیں، یہ لڑکیاں انگریز لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور حضرت فاطمہ اور عائشہ کے رنگ میں اپنے کو رنگ لیا۔ پچھلے سال 2 سال پہلے برطانیہ انگلینڈ کے سب سے بڑے اخبار میں 8 صفحے کی رپورٹ چھپی۔ اس رپورٹ میں ایک خاص حصہ یہ بھی تھا، ایک خبر یہ بھی تھی کہ اس پورے سال میں جتنے بچے پورے انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں ان میں 51% بچوں کے نام رکھے گئے ہیں محمد۔ اب آپ سوچئے ذرا کیا گزرے گی ان بیچاروں پر۔ وہاں کا ایک اخبار یہ ہیڈنگ لگاتا ہے کہ ہر سال برطانیہ میں اتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، اتنے نمازی پڑھ رہے ہیں، ہر لوکیلٹی میں ایک نئی مسجد وجود میں آ رہی ہے، ہر کالج کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے، ہر شاپنگ مال کے اندر ایک نماز کے لیے کونا دینا پڑتا ہے، ہر آفس کے اندر ایک روم خالی کرنا پڑتا ہے، اور اتنے گرجا گھر اور چرچ بک رہے ہیں، فروخت ہو رہے ہیں۔ چرچز پر بورڈ لگا دیکھے گا فار سیل، کوئی آئے اور اس چرچ کو خرید لے۔ اور اللہ کا کیسا نظام ہے کہ اس ملک کا قانون اللہ نے بنوا رکھا تھا بہت پہلے سے کہ کوئی عبادت گاہ کو کوئی اور مقصد سے خریدا نہیں جا سکتا، کسی دوسری عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کے لیے خریدا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب اس چرچ کو کسی اور کام کے لیے کوئی نہیں خرید سکتا۔ اب کون آگے بڑھ کر اس کو خرید رہا ہے؟ اللہ کے بندے اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ خرچ کر کے خرید کر ان چرچز کو مساجد میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اس اخبار نے لکھا ہاؤ فار اٹ از فیئر ٹو سے دیٹ برٹن اٹ از اسٹل اے کرسچن کنٹری۔ کیسے یہ درست ہے کہ اب یہ کہا جائے کہ برطانیہ ایک عیسائی ملک ہے۔ کیا مطلب؟ اخباروں کی خبروں پر ایمان لانا ہے؟ اخباروں کی خبریں تو ایسا مایوس کرتی ہیں، ایسا ڈراتی ہیں اور ایسا
غم اور خوف میں مبتلا کرتی ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے وہ بلڈ پریشر والا آلہ ہوتا ہے نا بلڈ پریشر ناپنے کا, جس سے ڈاکٹر بلڈ پریشر چیک کرتے, اگر کوئی آلہ ایسا ایجاد ہو جائے جس سے ہماری ہمت چیک ہو جائے تو اخبار پڑھنے سے پہلے ہمت چیک کر لو اور اخبار پڑھنے کے بعد چیک کرو, اللہ نے چاہا تو 10 ڈگری ہمت نیچے گری ہوئی ملے گی. روز ایک خوراک دی جا رہی ہے اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے ایمان والوں کو کہ گیا سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا, بس اپنے روٹی روزی کی فکر کرو, باقی چھوڑو, سب ختم کرو, ختم کرو, حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب, حالات بہت خراب. یہ بالکل یہ سوچ سمجھ کر یہ خوراک دی جا رہی ہے. واللہ میں کوئی مبالغہ کے طور پر نہیں کر رہا ہوں, عجیب صورت حال ہے. ان کی قوموں کے اندر اپنے حکومتوں کے خلاف ایک نفرت آ رہی ہے, خود ان کے عوام کے اندر, کہ بھئی یہ کیا بگاڑا ہے آپ کا ان مسلمانوں نے جو آپ اس قدر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے. اور یاد رکھنا اللہ کا غیبی نظام, کان کھول کے سن لیں اللہ کا غیبی نظام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب کسی علاقے کو, کسی بستی کو, کسی ملک کو, کسی قوم کو ہم جب تباہ و برباد کر دینے کا منصوبہ بناتے ہیں, جب ہم اپنا پلان بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ایک دم سے ہم پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر, ایک دم سے سب نہ ہوتا الٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها, ہم اس قوم کے سربراہوں کو, اس قوم کے بڑے بڑے مالداروں اور لیڈروں کو, اکڑ اور غرور اور گھمنڈ رکھنے والوں کو ہم ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں, امر تکوینی کے تحت اسباب بنا دیتے ہیں. ایک قرأت کے مطابق ہے امرنا مترفیہا, یعنی جب ہم کسی علاقے اور قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں کو وہاں کا حکمراں بنا دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں وہ ففسقوا فیہا, پھر وہ اس میں خوب فاسقانہ اعمال کرتے ہیں, خوب ظلم کرتے ہیں, خوب ظلم کرتے ہیں. جب وہ خوب ظلم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا. اور جب اس کے بعد جب ان کا ظلم ایک سطح پہ پہنچ جاتا ہے, ان کی نافرمانی ایک سطح پہ پہنچ جاتی ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر ہمارا جو فیصلہ ان کے بارے میں ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور ہم ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہے وہ منصوبہ BBC لندن پہ نشر نہیں ہوتا. اللہ کا منصوبہ اتنا سیکرٹ رہتا ہے, اتنا خفیہ رہتا ہے کہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس بھی اللہ کے منصوبے کو نہیں سمجھتی. اللہ جب پلان کرتا ہے تو پہیا الٹا چلتا ہے, سمجھو اشارے کو. اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس میں شروع میں نظر آتا ہے کہ یہ حق والے, ایمان والے, یہ تو برباد ہو رہے ہیں, یہ تو پس رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں. بالکل شروع میں پہیا الٹا چلتا ہے. اللہ کا منصوبہ تو جب سب سے آخری اس کا سین دنیا کے سامنے آ جاتا ہے, جب کلائمیکس سامنے آ جاتا ہے, تب دنیا کو خبر ہوتی ہے کہ ارے یہ سارا منصوبہ تو ادھر کو چلنے کو تھا, ہم تو الٹی طرف دیکھ رہے ہیں. عجیب ہے اللہ کا نظام. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی منصوبہ بنایا ہے, انہوں نے بھی خفیہ سازشیں کی ہیں, اللہ نے بھی سازشیں, اللہ نے بھی تدبیریں کی, اللہ نے بھی منصوبے بنائے, اللہ کے بھی خفیہ منصوبے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو وہی منصوبے بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھا ہے؟ اللہ منصوبہ نہیں بنا رہا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سے بہتر منصوبہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا. دنیا کو آج ہی نرالے فرعون سے سابقہ نہیں پڑا, پہلے بھی فرعونوں سے سابقہ پڑ چکا. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے سب سے بڑے ظالم نظام چلانے والے, پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ مصر کی, جس کا بادشاہ کا لقب تھا فرعون. اس وقت مصر اتنا چھوٹا ملک نہیں تھا جتنا آج ہے. اس وقت مصر کی حیثیت پوری دنیا کے سپر پاور کی, مرکز تھا وہ پوری دنیا کا, تجارت کا, اقتصادیات کا, سیاسیات کا, تہذیب و تمدن کا, اور قابض تھا اس کے اوپر نسلوں سے ایک ایسا نظام جو بے حد ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا انسانوں کا, غریبوں پر, مزدوروں پر,
دبے کچلے لوگوں پر، عام انسانوں پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، ایک نظام، اللہ نے ایک ارادہ فرمایا، اور قرآن مجید میں اس کا بہت بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کہانی کو سنایا تو یوں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کے ان کمزوروں اور مظلوموں پر احسان کریں گے اور ان کو ہم دنیا کی اقتدار اب سونپیں گے، اب تبدیلیاں ہوگی۔ اب جب اللہ نے یہ نظام طے کیا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے کیا ہوا؟ عجیب و غریب بات ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں یہ طے فرمایا تھا کہ اسی مظلوم نہتی بے سہارا قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آگے چل کر نبی بنے گا، اور اس نبی کے ذریعے سے زبردست دین کی محنت ہوگی، اور پھر ایک طبقہ اس قوم میں سے ایمان لائے گا، اور پھر ان مظلوم طبقے کے ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس نبی کے اوپر جو تائید نازل فرمائیں گے تو حالات بدل جائیں گے، اور پھر یہی دبی کچلی قوم اس نبی کے زیر قیادت دنیا کی باغ ڈور سنبھالے گی، ملک کی باغ ڈور سنبھالے گی۔ اللہ نے اپنے اس پورے پروگرام کا ذرا سا حصہ لیک کر دیا، اتنا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنو اسرائیل میں۔ اب وہ کچھ لوگوں نے جو جوتش کا علم رکھتے تھے، علم نجوم رکھتے تھے، انہوں نے یہ حساب لگا کر جان لیا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ آگے چل کر اس پورے نظام کی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ انہوں نے بتایا فرعون کو کہ حضور ہمارا حساب یہ کہتا ہے اور ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ایک بچہ فلاں خاندان میں پیدا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، یہ بات پہلے سے معلوم ہو گئی، ہمارے اس ملک پہ تو ہماری حکومت ہے، جو چاہیں ہم کریں، جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کو چاہیں زندہ رکھیں، اس بچے کو جینے ہی نہیں دیں گے ہم۔ لہذا حکم دے دیا اس نے کہ اس خاندان کے تمام بچوں کو، جو بچہ پیدا ہو، اس پوری قوم میں جو بچہ پیدا ہو لڑکا، اسے فوراً ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ ہو گئی کارروائی شروع، اللہ جانے کتنی بڑی تعداد میں معصوم بچے مارے گئے، لیکن جس بچے کے بارے میں یہ سارا منصوبہ تھا وہ پیدا ہوا، اور اس کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی، ماں ڈری۔ اس زمانے کی ماں بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، بیٹے کو دیکھ کر گھبراتی تھی۔ جب تو میرا بیٹا، یہ بیٹا ہے، یہ تو آج نہیں تو کل پکڑا جائے گا، ماں ڈالے جائے گا۔ اللہ نے اس ماں کے دل میں ڈالا کہ تم دودھ پلاتی رہو، جب تم کو کچھ اندیشے محسوس ہو، کچھ ڈر لگے، تو ایک لکڑی کے بکسے میں اس بچے کو بند کر کے دریا میں پھینک دیں، اور ہم تم سے 2 وعدے کرتے ہیں، اس بچے کو تم تک واپس پہنچا کر رہیں گے، اور اس بچے کو نبی اور رسول بنا کے رہیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس اللہ کے بندی نے ایسے ہی کیا، جب حالات ایسے نظر آئے کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس بچے نے اس ماں نے اپنے بیٹے کو لکڑی کے بکسے میں رکھ کے دریا کے حوالے کیا۔ اب ماں کے دل سے کوئی پوچھے کہ اس پر کیا گزری ہوگی؟ ماں کی گود سے زیادہ حفاظت دریا کی لہریں تو نہیں کر سکتی بچے کو، بچے کی ہلاکت کی خطرہ دریا میں زیادہ ہے ماں کی گود کے مقابلے میں، لیکن وہ ایمان والی اللہ کی بندی تھی، یقین کامل تھا اس کو اللہ کے وعدے پر، اللہ کی قدرت پر۔ اللہ نے یہ بات کہی ہے تو بس اللہ میرے ذمے تو اللہ کی حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ میرے بچے کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ماں تھی تو فکر تو پیدا ہوئی۔ اب ذرا غور کریں، وہ بہتا ہوا وہ بکسا کہیں اور بھی تو جا سکتا تھا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے دریا کا دھارا ایسا بنا دیا کہ وہ ادھر کو لے کر جائے جدھر بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے تفریح کے موڈ میں بیٹھا ہوا۔ یہ تو اور مصیبت آ گئی۔ اب وہ بکسا گزرا، آپ غور کریں یہ سب کون کر رہا ہے؟
کون بکسے کو ادھر لے جا رہا ہے، کس نے بادشاہ کو وہاں پر بیٹھنے کی ٹائمنگ سیٹ کر دی. پھر ایک بکسا گزر رہا ہے. میں اکثر سوچا کرتا ہوں اتنا بڑا ملک کا بادشاہ وہ دریا میں کیا بہ رہا ہے اگر یہی دیکھتا رہا اور ایک ایک ڈبے کو کھلواتا رہا تو وہ حکومت کیا کرے گا؟ یہ کام تو کسی میونسپلٹی کے آفیسر کا ہے، کسی معمولی صفائی کے کرمچاری کا ہے بھائی. یہ کام کسی بڑے ہیڈ آف اسٹیٹ کے تو نہیں ہے. لیکن اس کا دماغ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ. اس کے دل میں خیال اللہ نے ڈالا کہ ذرا بکسے کو کھلواؤ. تو بادشاہ صاحب نے حکم دیا کہ بکسے کو لاؤ، کھولو اس کو، کیا ہے جی؟ بکسا کھولا گیا تو اس میں بچہ نکلا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوراً بادشاہ کی طرف سے یہ فوراً حکم ملنا چاہیے تھا کہ بھئی تحقیق کرو یہ بچہ اس قوم کا تو نہیں، اس خاندان کا تو نہیں. اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا اس کی بیوی کی زبان سے اللہ نے نکلوایا. اس کی بیوی نے کہا لا تقتلوا. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، اسے کچھ مت چھیڑو چھاڑو. اللہ نے اس وقت تک اس عورت کو لاولد رکھا تھا، کوئی اولاد اس کے یہاں نہیں تھی. اب سوچو ذرا بادشاہ کون کون سا علاج ہوا ہوگا ملکہ معظمہ کا، لیکن اولاد نہیں ہونی تھی، نہیں ہوئی. اور عورت اگر لاولد ہو، اس کی اولاد نہ ہو تو وہ بہت سونی محسوس کرتی ہے اپنے آپ، بہت خالی محسوس کرتی. اس نے ایک بچہ دیکھا تو اس کے اندر کے وہ جذبہ طلب اٹھا اور اس نے کہا کہ اس بچے کو تو میں پالوں گی، ہم لوگ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گے. بیوی کی بات سن کر بادشاہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پھر تم نے وہی عورت تمہاری باتیں شروع کر دی، میری حکومت خطرے میں ہے، صدیوں سے چلی آنے والی خاندانی سلطنت خطرے میں ہے، مجھے ذرا تحقیق تو کرنے دو کہ یہ بچہ ہے کہاں کا. تم نے تو فوراً کہا میں پال لوں گی، میں پال لوں گی، میں پال لوں گی. یہ کیا بات؟ لیکن مقدر تو کچھ اور تھا نا، نظام تو کچھ اور طے ہو چکا تھا. لہذا بادشاہ سلامت نے آنکھ بند کر کے اپنی بیگم کی بات کو قبول کر دی. ان کا ہاں بالکل ٹھیک کہتی ہوں، دودھ پلاؤ اس کو، بہت بھوکا لگتا ہے، رو رہا ہے. دودھ پلانے والیاں بلائی گئی. کسی کا دودھ اس بچے نے قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ بھوکا تھا بچہ. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. ہم بہت پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ یہ کسی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں پیے گا. نظام تو اللہ چلاتے ہیں. اللہ کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کس طرح پورا کرتے ہیں اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن میں بیان کی گئی. پھر کس طرح یہ بچہ اپنی ماں تک پہنچا اور جب ماں کے سینے سے لگا تو لپٹ گیا اور دودھ پینے لگا. اب کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ کون خاندان کی عورت ہے، کیا ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتا. وہی فرعون اسی غریب عورت کے سامنے اور وہی ملکہ اسی غریب عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کے خوشامد کر رہے ہیں کہ سارا خرچہ ہم دیں گے، اس بچے کو ہمارے لیے پال لو. اب وہ ماں بھی ہنس رہی ہوگی دل میں، بیوقوف لوگ، بڑے بادشاہ بنے ہو، ماں بیوقوف ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے. اس ماں نے بھی کھل کر نہیں کہا نہیں یہ میرا بیٹا ہے. ہر بات ہر وقت نہیں کہی جاتی. ماں نے پتہ نہیں کیا سبق سکھا دیا. اس اللہ کی بندی کے پیٹ میں اتنی گنجائش تھی، آج تو ماشاءاللہ مردوں کے پیٹ میں گنجائش نہیں رہ گئی. کسی خبر کو بھیونڈی میں پہنچانا ہو تو بس یہ کہہ کے کہ آپ کسی کو بتا دو کہ بھائی دیکھو بھائی یہ آپ تو ہمارے پرانے دوست ہیں، کسی کو بتانا مت. آپ کو تو ہمارے بہت پرانے کاروباری تعلقات ہیں، آپ کو بتا دیا، بس خبردار کسی کو نہ بتانا. اللہ نے چاہا تو فجر سے پہلے پوری بھیونڈی میں خبر پہنچ جائے گی. ہر آدمی اپنے 10 دوستوں کو یہ کہہ کے بتائے گا بس تم کو بتا رہا ہوں کسی کو نہ بتانا. پھر وہ 25 کو بتائے گا، 25-50 کو بتائیں گے، خبر پھیل جائے. اس اللہ کے بندی نے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا. چھوٹی بہن آئی، بہن نے ظاہر نہیں ہونے دیا. کسی کو خبر ہی نہیں کہ ہے کون لوگ. پھر کس طرح وہ اللہ کی بندے وہ بندہ پلا. اللہ اکبر. اللہ جب کسی بات کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ چلتا ہے وہ منصوبہ شروع میں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھنا ہمیشہ منصوبہ جو چلتا ہے اللہ کا، اللہ کے منصوبے کا پہیہ الٹا چلتا ہے. دیکھنے میں شروع میں نظر آتا ہے کہ اور زیادہ حالات بگڑ رہے، اور زیادہ حالات بگڑ رہے، اور زیادہ حالات بگڑ رہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہو. میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی سبز باغ آپ کو دکھاؤں،
اور میں نے عرصہ ہوا کہ اجتماعی حالات پر گفتگو کرنا تقریباً چھوڑ دیا۔ اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ ایک ہے حالات باہر والے، ایک ہے حالات ہمارے اندر والے۔ اندر والے حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں باہر والے حالات۔ باہر والے حالات پر ہزاروں سال تک گفتگو ہوتی رہے اور اندر والے حالات ہمارے خراب رہے، کبھی باہر والے حالات سدھریں گے نہیں۔ میں نے آج تھوڑی سی اپنی عادت کو بدل کر اور تھوڑا اپنی طبیعت پر جبر کر کے مصلحت کی خاطر مجمع پر نگاہ ڈال کر استخارہ کر کے یہ دعا کر کے کہ اللہ کس مضمون کو میں اس مجمع کے سامنے پیش کروں تاکہ اصل مدعا دل میں آ جائے، وہ اس وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ میں نے وہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کے سینکڑوں شواہد ہیں، جو چاہے دنیا میں جا کر دیکھ لے۔ یقین مانو ہم اس وقت جس قسم کے حالات میں ہیں یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ عام دور نہیں ہے، یہ بالکل عام دور نہیں ہے۔ کسی کے دل میں اگر ذرا بھی خوف اور گھبراہٹ آئی ہو تو میں اس کو اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ وہی حالات ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے ان حالات میں ہمارے ایمان کو بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہمارے ایمان کو گھٹنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب سارے دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے گھیر لیا ان کو اور چاروں طرف سے متحدہ محاذ بنا کر حملہ ہوا مدینہ منورہ پر، اور اس وقت جب لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے عجیب عجیب طاقتیں اکٹھا ہو کر آ گئی، حملہ آور ہو گئی، فلما رأوا الاحزاب، جب انہوں نے دیکھا اتحادی فوجوں کو دیکھا، ساری دنیا کے یہ سارے عرب جزیرہ عرب کے لوگ متحد ہو کر آ گئے، کہاں مکے کے قریش، کہاں خیبر اور تبوک اور مدینے کے یہودی، کہاں بنو خزاعہ، کہاں بنو غطفان، کہاں اوس اور خزرج، کہاں بنو قریظہ، کہاں بنو قینقاع، کہاں بنو نضیر، کہاں بنو عوف، کہاں قریش کے لوگ، یہ سب اکٹھا ہو کے آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ سب تو ان کا تاثر کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ان کا ریئیکشن یہ تھا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہی تو وہ حالات ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور اب کیا ہوا؟ ما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان و یقین اور ان کا اطمینان اور بڑھ گیا۔ جو کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ سب پورا ہوتا جا رہا ہے، لہذا اللہ کی جو آخری مدد آئے گی اور جو ہم کو غلبہ ملے گا اور شہادت کے نتیجے میں جو ہم کو جنت ملے گی، اللہ کے وہ وعدے بھی پورے ہو کے رہیں گے، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایمان والوں کا تاثر حالات کو دیکھ کر کچھ اور ہوتا ہے، شک والوں کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والوں کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کر جینے والوں کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ڈرنے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، مخلوق کو پکارنے لگتے ہیں۔ جو کچھ بھی اب جن حالات میں ہم جی رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جن کے بارے میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک حدیثوں میں صاف صاف خبر دی تھی، اور یہی وہ حالات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ کئی صورتوں میں انہی حالات کی طرف اشارے موجود ہیں، کوئی اچانک یہ حالات ہم پر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں کتنی باریک تفصیلات تک بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک حدیث میں جو صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کی ہے، آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منعت العراق قفیزہا وبرہا، عراق کی ناکہ بندی کر دی جائے گی، عراق کی کرنسی بند کر دی جائے گی، عراق کا غلہ بند کر دیا جائے گا، عراق کا چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، عراق میں کوئی غلے کا دانہ نہیں جا پائے گا۔ یہ تک آپ نے واضح طور پر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے آگے فرمایا اس کے بعد باری آئے گی مصر کی، اس کے بعد باری آئے گی شام کی، اس کے بعد باری آئے گی مصر کی، یہاں تک ہوا حدیث میں صاف موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا من یا رسول اللہ، ممن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ سارے ظلم کے پہاڑ جو عراق پر لوگ توڑیں گے اور شام پر توڑیں گے، شام کا مطلب فلسطین، شام کا پورا علاقہ وہی ہے جس کو آج فلسطین، اردن، لبنان ان سب میں بانٹ دیا گیا ہے۔ آپ نے صاف فرمایا تھا
عراق کی سب سے پہلے باری آئے گی، اس کے بعد شام کی باری آئے گی، اس کے بعد مصر کی باری آئے گی۔ کون لوگ کریں گے؟ آپ نے فرمایا الروم۔ 6-7 حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یعنی رومنز کریں گے، یورپینز کریں گے، وہ لوگ کریں گے یہ سارا۔ یہ سب کچھ حضور پاک بتا چکے۔ بہت مراحل ابھی اور آئیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں۔ یہ دنیا ہماری تمناؤں کے تحت ہمیشہ عیاشیوں کے ساتھ جینے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس میں امتحانات کے مواقع بھی آئیں گے، اس میں قربانیوں کے مواقع بھی آئیں گے، اس میں صبر کے مواقع بھی آئیں گے، اس میں شکر کے مواقع بھی آئیں گے۔ اپنے دل کی کیفیت کو جو لوگ تمام حالات میں سدا بہار بنائے رکھنے کی محنت کر لیں گے، وہ تمام قسم کے حالات میں اپنے دل کو صحیح طور پر گزار کر لے جائیں گے۔ اور آخر میں کیا ہوگا؟ میں بہت صاف و حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ آخر میں یہ ہوگا کہ پھر جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیا ہوگا، جنہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کے لیے قربان کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا ہوگا، جو تقوی والے ہوں گے، جن کے نفس کا تزکیہ ہوا ہوگا، جو صفات اسلامی، ایمانی اور احسانی لوگ ہوں گے، جن کا نمازوں میں دھیان جمتا ہوگا، جو ہمت والے ہوں گے، جو صبر و شکر والے ہوں گے، جن کے دل کی کیفیت درست ہوگی، جن کے دل میں خوف اور غم نکل چکا ہوگا، جو اللہ کے دوست بن چکے ہوں گے، جن کے دل دنیا سے اٹکنے کے بجائے جنت میں اٹکے ہوئے ہوں گے، ان سب کو پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے۔ اور وہ وقت وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کریں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو منظم کر کے اس طور پر دنیا کے اندر تبدیلی لائیں گے کہ وہ پوری دنیا جس کا چپا چپا ظلم سے بھر چکا ہوگا، وہ اللہ کے اس غیبی نظام کے تحت اور ان تقوی والوں کی ہمت، تقوی اور قربانیوں اور دعاؤں کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی قیادت کے ساتھ پورے عالم کا کایا پلٹ ہو جائے گی، پورے عالم کا نقشہ پلٹ جائے گا، اور وہ عالم، وہ دنیا جو ظلم سے بھری ہوئی ہے، وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور ایک مرتبہ پھر وہی نظام انتہائی عدل و انصاف کا جو خلافت راشدہ کے زمانے میں قائم تھا، جو نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قائم تھا، وہ دوبارہ دنیا میں پوری بہاروں کے ساتھ قائم ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، جو کچھ آیا ہے قرآن میں اور جو کچھ فرمایا اللہ کے رسول نے، وہ بالکل برحق ہے اور ثابت ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ اور روزانہ دنیا تیزی کے ساتھ اسی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اسی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ بس ایک بات ہے جو اصل مقصود تھا میرے دل میں کہنا، جس کے لیے یہ ساری باتیں میں نے اپنے عام نہج سے بالکل ہٹ کر اس وقت یہ ساری بات کہی ہے، اللہ کرے کہ اس میں خیر اور فائدہ ہو۔ بہت صاف سن لیجئے، ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نظم عالم میں نہیں ہوتی، ایک سا چل رہا ہوتا ہے، 1 صدی 2 صدی 3 صدی جتنا بھی چلے، اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، تقوی والے، غیر تقوی والے، فرما بردار، نہ فرما بردار، 10% اللہ کی بات ماننے والے، 15% ماننے والے، 5% ماننے والے، 2% ماننے والے، 90% ماننے والے، 80% ماننے والے، یہ سب ملے جلے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ گھروں میں، ایک ساتھ خاندانوں میں، ایک ساتھ شہروں میں، ایک ساتھ مسجدوں میں، ایک ساتھ حج میں، ایک ساتھ عمرے میں، کہیں کوئی چھٹائی نہیں ہوتی۔ اور پھر جب وقت آتا ہے حق کی فتح کا، جب وقت آتا ہے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا، جب وقت آتا ہے نظم عالم کی تبدیلی کا، تو وہ وقت خوشی کا تو ہوتا ہے، مگر ایک پہلو بتاؤں، اللہ اکبر، وہ وقت ہوتا ہے چھٹائی کا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس ملے جلے پورے معاشرے کے ساتھ، اس پورے ملے جلے معاشرے کو لے کر کبھی بھی حق کو غالب نہیں کرتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے ان میں سے چھانٹتا ہے، اور جو اللہ کے معیار کے مطابق، اے اللہ اس لفظ پر اپنے غضب کی نگاہوں سے ہم لوگوں کو مت دیکھیے گا، بلکہ توفیق اور رحمت کی نگاہوں سے دیکھیے گا۔ اللہ اپنے معیار پر جن بندوں کو دیکھتے ہیں، جن بندیوں کو پاتے ہیں، جن بندوں کو پاتے ہیں کہ ان میں وہ تقویٰ ہے جو میں چاہتا ہوں،
ان میں جو مجھ سے محبت جو میں چاہتا ہوں وہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں اور رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو ہر وقت غافل نہیں رہتے, جو حلال اور حرام میں فرق کرتے ہیں, جن کے دل میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں, جن میں غرور نہیں, جن میں تکبر نہیں, جن میں بے حیائی نہیں, جن میں بدکاریاں نہیں, جن میں جھوٹ نہیں, جن میں ظلم نہیں, بلکہ جن کے اندر نیکیاں آ گئی, جن کے اندر اللہ سے تعلق آ گیا, یہ لوگ ان کو چھانٹتے ہیں, ایسے افراد کو چھانٹتے ہیں, اور ان افراد کو لے کر اور ان کو اپنے مقبول بندوں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نظم عالم میں تبدیلی برپا کر دیتے ہیں. اور باقی مجمع جو ہوتا ہے اللہ کی پناہ, اس کے بارے میں کہنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, یہ عام زمانہ نہیں ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہ عام زمانہ نہیں ہے, برق پلٹنے والا ہے. نظم عالم میں تبدیلی کی طرف تیزی سے دنیا کے حالات لے جائے جا رہے ہیں, اور جب نظم عالم میں تبدیلی کا وقت آئے گا تو بدر والوں کی طرح اللہ 313 کو چھانٹے گا. اللہ اکبر, چھٹائی کا وقت ہوگا, اور یہ چھٹائی اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بدر میں, بنو اسرائیل میں کی زندگی کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. پوری بات کو بیان کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ بنو اسرائیل کی زندگی میں بھی 4 دور تھے. ان کے چوتھا دور جو تھا وہ اسی کے طرح کا تھا جیسے ہماری زندگی کا آج کا چوتھا دور چل رہا ہے. ذلت, بے سہارا پن, پوری دنیا میں بے وزنی, بہت عجیب و غریب مظلومیت اور مقہوریت اور بے بسی اور لاچاری کا دور تھا بنو اسرائیل پر. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے ان کے دور میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ فرمایا, ان کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ فرمایا, تو ان کے اندر کچھ لوگوں کے اندر ایک بہادری کا جذبہ, ایک غیرت کا جذبہ ڈالا, تعلق مع اللہ ڈالا, اور وہ آگے بڑھے اور نکلے. اور پھر کیا ہوا, چلی تو تھی بھیڑ, لیکن جب بھیڑ چلی حضرت طالوت کے ساتھ, تو جب وقت آیا اس فتح کا تو حضرت طالوت نے اپنی اس پوری قوم سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر. یاد رکھنا, اب آگے ہم بہت دیر سے چلے آ رہے ہیں, شدید گرمی کا عالم ہے, سب کو پیاس لگی ہوگی. اب ایک دریا پر سے ہم گزریں گے, ایک دریا پر سے گزریں گے, وہ ایک امتحان ہوگا. تم میں سے جو شخص بھی اس دریا میں سے ایک ذرا سا پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا. پیاس کو برداشت کر کے دریا کو پیاسے پار کر لینے والے ہی میرے ساتھ چلیں گے. بہت اگر کسی کو مجبوری ہو تو بس ایک گھونٹ یا ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے. آپ سوچیں ذرا, پیاس کی شدت میں نہ پینا بعض وقت آسان ہوتا ہے ایک چلو پی کر ہٹا دینے کے مقابلے. آدمی بالکل نہ پیے یہ شاید زیادہ آسان ہوتا ہے, ورنہ اگر لگا دو منہ میں تو چھڑانا مشکل ہوتا ہے. کیا مطلب تھا اس کا؟ پانی پینے میں کیا قباحت تھی؟ پانی کوئی حرام نہیں تھا, لیکن حضرت طالوت نے اللہ کے اشارے پر یہ اعلان فرمایا, یعنی یہ کہ جو لوگ آگے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نظم عالم میں تبدیلی کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو کہ برداشت کرنے والے, اطاعت کرنے والے, بات کو ماننے والے اور اپنے نفس کی خواہش کو دبا دینے والے. جو نفس کی خواہش کو دبا لے جائیں گے انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی فتوحات نصیب فرمائیں گے. اور جو لوگ پانی پی لیں گے یعنی نفس کی خواہش کو دبا نہیں پائیں گے اور اپنی خواہش پوری کر لیں گے تو بس وہ پیچھے رہ جائیں گے. وہ کہاں جائیں گے اللہ بہتر جانے, لیکن جن کے ذریعے فتح ہوگی وہ وہی لوگ ہوں. زمانہ جس طرف آگے بڑھ رہا ہے, اللہ کرے کہ اس بات سے ہم اور آپ چونکیں. ڈر یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت وہ وقت آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہو جائے کہ بھئی چھٹے ہوئے فلاں یہ ایمان والے, یہ ہیں صفات والے. انہوں نے اپنے اوپر محنت کی, اپنے نفس کو دبایا, اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یہ خواہشات پر چلنے والے لوگ نہیں, انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے, اپنے نفس کو دبایا ہے, اپنے نفس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے نفس کے دبانے کی مشق کر کے آئے ہیں. یہ لوگ یہ تو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور باقی وہ لوگ جن کی زندگی گزر رہی ہے نفس کی خواہشات کی پوجا کرنے میں, نفس پرستی کے پرستار بن گئے ہیں وہ, اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو دل چاہتا ہے, اپنے آپ کو روک نہیں پاتے, تھام نہیں پاتے. وہ سب جائیں دجال کے ساتھ. وہ وقت آ رہا ہے میرے بھائیوں, میں عام قسم کا بیان کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا,
ایک چونکانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، متنبع کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خدا کے لیے اس کو وقتی تقریر مت سمجھیے گا، وقتی تقریر مت سمجھیے گا، ایک لمحہ دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فوری طور پر اللہ اس امت میں سارے مردوں اور عورتوں کو توبہ کرنے کی توفیق، فوری طور پر بلا تاخیر ہر شخص تیار رہے۔ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کس وقت کون سی ندا آ جائے، پتہ نہیں کس وقت کیا اعلان آ جائے، پتہ نہیں کس وقت ہماری موت کا وقت آ جائے، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے خدا کے بندو ٹالو مت۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے وہی دل کا۔ جو اللہ کے بندے بھی اپنے دل کو سنوار لیں گے، دیکھو دل کی حالت اگر ٹھیک ہوتی ہے تو وہ انسان ہر حال میں اس حال کے مطابق صحیح کیفیت کے ساتھ اس حال کو گزار لیتا ہے۔ اگر دل کی کیفیت ٹھیک ہے اور خوشی کی کوئی بات ملتی ہے تو بندے کی کیفیت شکر کی ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے بڑے بول نہیں نکلتے، دعویٰ نہیں کرتا، غرور اور گھمنڈ کی کوئی بات اس کے اندر سے نہیں نکلتی، بلکہ وہ جھک کر کہتا ہے کہ میرے اللہ یہ نعمت آپ نے مجھ کو دی ہے، یہ میرے زور بازو کی کمائی نہیں ہے۔ اور جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو جس کے دل کے اندر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ گھبراتا نہیں، بالکل نہیں گھبراتا، بلکہ یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ یہ آپ کی طرف سے بھیجا ہوا حال ہے، یہ آپ کی طرف سے بھیجا ہوا امتحان ہے، خوشحالی بھی امتحان ہے اور یہ تکلیف بھی امتحان ہے، میرے اللہ میں پوری کوشش کروں گا، آپ مدد فرما دیجئے، میں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کامیاب کر دیجیے۔ گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، خوف اور وسوسے اس کے دل میں نہیں آتے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ جس حال میں رکھے میں تیار ہوں، میں بالکل تیار ہوں۔ اگر کسی کے دل کی کیفیت ٹھیک ہوئی تو ان امتحانوں کے دنوں میں جو اب تیزی کے ساتھ چل پڑے ہیں اور شاید کوئی کچا پکا گھر بچے جہاں وہ امتحان کے تھپیڑے نہ پہنچے، کوئی گھر نہیں بچے گا۔ یہ بھی حدیث کا مضمون ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص براہ راست دجال کی زد میں نہیں آیا تو دجال کا تماچا یا تھپڑ تو اس پر پڑنا ہی پڑنا ہے۔ لطمت یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فتنہ دجال کا تماچا، فتنہ دجال کا تھپڑ یہ تو پڑے گا ہی پڑے گا۔ اور آج پوری دنیا میں ان صہیونی طاقتوں کا یہ جو آخری عروج ہو رہا ہے یہ کدھر کو لے جا رہا ہے سوائے اس کے کہ اس آخری دجال کا ظہور قریب ہے۔ یہ عام حالات نہیں ہیں میرے بھائیوں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر، حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ یہ عام حالات نہیں ہیں، اور ان عام حالات کا مقابلہ عام سیاسی تدبیروں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات کا مقابلہ سب سے پہلے اس طرح ہوگا، اللہ کرے کہ ہر گھر کے اندر یہ فضا بن جائے، آج کی رات سے لے کر 10 محرم تک کم سے کم یہ فضا بنے کہ ہر گھر کے اندر مرد اور عورتیں، بھائی اور بہن، باپ اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور کہیں اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معاف فرما دے۔ گھروں کے اندر توبہ کا مذاکرہ کیجیے، گھروں کے اندر جو ننھے منھے معصوم بچوں کو لے کر بیٹھیے اور فوراً فیصلہ کیجیے ہمارے گھر میں جتنی چیزیں اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی تھی اب نہیں ہوں گی، بہت ہو گیا میرے اللہ، معاف کر دی، معاف کر دی۔ کب ہم کو ہوش آئے گا؟ کب ہوش آئے گا پتہ نہیں، روز نئے فتنے آ رہے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں رکھ دیتے ہیں، کسی نے لاہور پڑھا رکھ دیا، کسی نے ناللہ پڑھا رکھ دیا، کسی نے چائے کے گلاس پر ہوٹل میں بیٹھ کے تبصرے کیے اور رکھ دیا۔ کیا بے حسی ہے، کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو میرے عزیزوں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں، اگر اس وقت میں، اگر آج کی تاریخ میں، اگر اس وقت سچ کا پکار لگ گئی اور معلوم ہوا کہ باب اللطف پر عیسیٰ علیہ السلام اتر گئے تو کون ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کی ہمت کرے گا؟ کس کو قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ کس کو قبول فرمائیں گے؟ ہم جیسے فاسقوں فاجروں کو گھسنے دیا جائے گا؟ لوگوں اپنے اپنے شہروں کا کیا ذکر ہے، ہمارے اور آپ کے شہروں کا احادیث میں اشارات آئے ہیں
کہ دجال جب سفر شروع کرے گا تو جب حملے اس کے ہوں گے تو بڑھتے بڑھتے وہ مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینے کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، مدینہ منورہ کے باہر روک دیا جائے گا اور وہاں سے وہ آواز لگائے گا تو میں یہ کہتے ہوئے کانپ رہا ہوں، اگر ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث نہ ہوتی اور محدثین نے اس کو صحاح کے درجے میں شمار نہ کیا ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا۔ اس حدیث کے صاف الفاظ ہے کہ دجال مدینے کی سرحد پر پہنچ کر آواز لگائے گا اور پھر کیا ہوگا، مدینہ منورہ سے 70,000 منافقین نکل کر دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر مدینہ منورہ سے 70,000 منافقین نکلیں گے تو میرے اور آپ کے شہروں سے کتنے نکلیں گے؟ کیا ہوگا ہمارا آپ کا؟ لوگوں، خدا کے بندوں، بات سمجھو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں حالات میں شدت تاثر کی وجہ سے پوری بات کو شاید اس مرتب انداز سے نہیں کہہ سکا جیسے کہنا چاہیے، لیکن جب آگ لگی ہو تو خطابت نہیں ہوتی، تقریر نہیں ہوتی، ترتیب نہیں دیکھی جاتی، پھر تو پاگلوں کی طرح چلانا پڑتا ہے، آگ لگی ہے، آگ لگی ہے۔ انتظار مت کرو، مت چالو، خدا کے بندوں مت چالو۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے تو بہت مبارک۔ آپ میں سے کوئی سمجھتا ہو کہ نہیں ہم تو پورے مسلمان ہیں، ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، تو بھائی وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہم کیا بتائیں آپ سے کمی؟ اگر آج اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے حساب دینا شروع کر دیا تو میں زندگی کے حساب تو دور کی بات ہے، اپنی زندگی کے 1 گھنٹے کا بھی حساب نہیں دے پاؤں۔ بڑی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے ہماری، بڑی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ اتنا وقت گزر گیا، کسی کی عمر 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 40 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی ہو گئی۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ بھی یہ تذکرہ کیا ہے کہ کیا اس گھر میں ہم لوگ سب اللہ کی شریعت اور اللہ کے محبوب کی سنتوں کے مطابق جی رہے ہیں؟ کس کے گھر میں یہ تذکرے ہوئے ہیں؟ کس نوجوان دلہا نے، کس نوجوان لڑکے نے اپنی نوجوان نئی نویلی دلہن کے ساتھ ملاقات کے وقت میں یہ تذکرہ چھیڑا ہو؟ جو تمام صحابہ اور تابعین اور اہل بیت نکاح کے بعد جب سہاگ رات میں دلہا دلہن کے پاس داخل ہوا کرتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سب سے پہلے جا کے کرتا تھا کہ وہ دلہا اپنی دلہن کو سلام کرتا تھا، پیار محبت کی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ سنو میری رفیق حیات، میری شریک زندگی، یہ شادی خالی عیش کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ محمد رسول اللہ نے تو کہا ہے فقد استکمل الایمان، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ نکاح کا رشتہ میرے تمہارے ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا ہے۔ آؤ میں اپنی تمہاری ملاقات سے پہلے ہم لوگ اس ملاقات کا آغاز کریں اللہ کی ملاقات، اور پھر وہیں اسی کمرے میں دونوں مصلی بچھا کر دلہا اور دلہن پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے تھے۔ وہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا، وہ دلہن اپنے دلہا سے کہتی تھی، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے میں آپ کے قدم پکڑ کے عہد کرتی ہوں، ہم اور آپ دونوں اس گھر میں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کبھی مجھ سے دور ہونے لگے، کبھی مجھ سے نماز میں کاہلی ہونے لگے، کبھی مجھ سے کوئی سنت چھوٹنے لگے تو میرے سرتاج آپ میری رعایت مت کیجیے گا، مجھے ٹوک دیجیے گا، اور کون ہوگا مجھے سنبھالنے والا آپ کے سوا؟ شوہر بھی کہے گا میری بیوی میری محبوب شریک حیات رعایت نہ کرنا، محبت سے اور نہ رکو تو سختی سے مجھے گناہوں سے روکنا۔ میں اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے، جیسے لباس بدن کے عیب کو چھپاتا ہے، ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ یہ زندگی ہوا کرتی تھی۔ خالی مسجد میں کوئی بیان سن لیں، گھروں میں کبھی تذکرہ نہ ہو آخرت کا، کبھی تذکرہ نہ ہو موت کا، کبھی شوہر بیوی سے نہ کہے تیار رہو مرنے کے لیے، میں بھی تیار رہوں مرنے کے لیے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ باتیں کرتا؟ مصنوعی دینداری پر ہم لوگ راضی ہو گئے۔ ہماری غفلت کا حال دوستو یہ ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، جنازہ کندھے پر ہوتا ہے، مٹی دے رہے ہوتے ہیں قبر کو، اور اس وقت بھی موبائل سے فون کر کے ون ڈے میچ کا اسکور معلوم کر رہے ہو۔ ہماری غفلت کا عالم یہ ہو گیا۔ وقت قریب ہے، پلٹے جانے والا ہے دنیا کا نظام، بہت دور بالکل نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ دنیا کے انسانوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا، مگر اللہ کہتا ہے کیا میرے بندے یہ مست ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کچھ۔ ہم فی غفلة معرضون،
انہیں پتہ ہی نہیں کچھ. کیا کریں ہم؟ کریں کیا؟ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ میرے دل کی کیفیت ہے کیا. میرے دل میں اللہ کی کتنی یاد ہے، کتنی محبت ہے، میں اللہ کی کتنی مانتا ہوں اور اپنے نفس سے کتنی مانتا ہوں. ہر شخص توازن کر کے دیکھ، تول کر دیکھیں کیا حالت ہے ہماری. مایوس کرنے کے لیے یہ باتیں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، فکر مند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. غفلت سے اللہ ہم سب کو نکال دے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اس وقت سب سے پہلے سب کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے توبہ کرنے کی ضرورت، بھاگنے کی ضرورت. اللہ کی طرف بھاگو، پلٹو اور اپنی کمیوں کو دور کرواؤ، اپنے عیبوں کا علاج کرواؤ. کبھی ہم کسی ایک اللہ کے بندے کے پاس کبھی گئے زندگی میں؟ بوڑھے ہو گئے اور ابھی تک نہیں گئے کسی اللہ کے بندے کے پاس. کسی سے ہم نے پوچھا نہیں آج تک ہمارا غصہ کیسے قابو میں ہو، ہماری شہوت کیسے قابو میں ہو، میں اپنی آنکھوں کو کیسے قابو میں کروں. صحابہ کرام کیا مقام رکھتے تھے، اس کے باوجود ان کا کیا حال تھا. ہر شخص اپنے دل پر نظر رکھتا تھا، بار بار اپنے دل کی نگرانی کرتا تھا، اپنے دل کا حال خود چیک کرتا تھا کیا حال ہے. اور ذرا گڑبڑ پاتے تھے بھاگتے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے دل میں یہ کمزوری ہے، میرے مزاج میں یہ خرابی ہے، میرے اخلاق میں یہ خرابی ہے، میری زبان قابو میں نہیں ہے، میرا غصہ بہت زیادہ ہے، میرے نظریں قابو میں نہیں ہیں، میرے اندر لالچ بہت ہے، میرے اندر حسد بہت ہے، میرے اندر غرور کا کچھ مادہ پایا جاتا ہے، میرے اندر دکھاوا اور ریاکاری ہے. آپ بتائیں حضرت، آپ بتائیں میں ان بیماریوں کو کیسے اپنے آپ سے دور کروں. یہ ہے اصل دین. دل کی کیفیت کا سدھارنا یہ پہلا سبق ہے. اور جب دل کی کیفیت کسی کی بنتی ہے اور اللہ سے محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یاد کا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ دل میں رچ بس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں رچ بس جاتا ہے، تو پھر شکوک و شبہات نہیں آتے، حالات پر سوالات نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ بندہ مجسم جواب ہوتا ہے. کہتا ہے میرے اللہ ہم تو اس سے زیادہ سخت سزا کے مستحق تھے، آپ نے تو بہت کم سزا دی، بہت کم سزا دی. میں نے ایک پہلو کا اشارہ کیا تھا، میں دوسرا پہلو بھی کبھی تذکرہ کر دوں، رہ نہ جائے، لوگوں کو خبر نہیں ہے. ایک پہلو کا میں نے تذکرہ کیا کس طرح اللہ کا دین انہی ملکوں میں جو پوری دنیا پر قیامت ڈھائے ہوئے ہیں، ان ملکوں میں کس طرح پھیل رہا ہے، وہ عجیب صورتحال ہے. دوسرا پہلو اس کا عجیب و غریب ہے. وہ پہلو تو ایسا ہے کہ اخبار والے اس کو چھپا نہیں سکے. پوری دنیا اس وقت اس کے تذکرے میں مشغول ہے. حالات کس طرح بگڑے ہیں، اقتصادی اور معاشی حالات کس طرح بگڑے ہیں انہی ملکوں میں جن کا طوطی بولتا تھا. چند مہینے پہلے تک دنیا کی سب سے زیادہ مالدار ملک کہے جاتے تھے وہ، اور اب کیا حال ہے ان ملکوں کا؟ کیا ہوا اچانک؟ یہ مندی، یہ پورے معاشی زوال، یہ اقتصادی بدحالی، یہ اکنامک سلو ڈاؤن، یہ سارا ریسیس جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ایک بھی لال مجکر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بتا سکے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک بھی شخص، بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات، بڑے بڑے اکنامسٹ حیران اور مجسم سوال بنے ہوئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی تو اللہ کی پکڑ جب دیکھیں گے لوگ تو پتہ چلے گا اللہ جب پکڑتا ہے تو ہوتا کیا ہے. پوری دنیا میں بے حیائی پھیلانے کا جو امریکہ کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ کیلیفورنیا ہے. امریکہ کا ایک صوبہ ہے کیلیفورنیا. پوری دنیا میں یہ اڑیا فلمیں، بلیو فلمیں، ہالی ووڈ انڈسٹری، گے کلچر، ہومو سیکسولیٹی، لڑکے اور لڑکے کا شادی، لڑکی اور لڑکی کا آپس میں جنسی تعلق، کیسے مسجد میں بیٹھ کر ان بےہودہ باتوں کو بیان کروں. یہ پورا کا پورا کیلیفورنیا سے چلتا ہے. کیلیفورنیا کا حال پچھلے 6 مہینے سے کیا ہے؟ کیلیفورنیا کی زمین سونا اگلتی تھی. میں گیا ہوں اس ملک میں، اس شہروں کو دیکھا ہے، حیران رہ جاتا تھا میں، یہ خدا کیا آپ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اس دجالی قوم کو، کیا آپ کی قدرت ہے. ایک طرف سے ٹریکٹر، یقین مانیں
ایک طرف سے ٹریکٹر بادام کے کھیت میں، کسان بادام کے کھیت میں بادام کے بیج بوتے ہوئے چلتے ہیں، اور جب اپنے کئی میل پھیلے ہوئے فارم کے آخری کنارے پہ پہنچتے ہیں تو پچھلے کنارے پر بادام نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سال میں 6 فصلیں بادام کی، کاجو کی، مختلف میووں کی اس قدر سونا اگلتی ہے زمین۔ پچھلے 6 مہینے سے اس پوری زمین میں اتنی بھیانک آگ لگی ہوئی ہے کہ پوری امریکہ کی فوجیں، پوری امریکہ کا فائر بریگیڈ، پوری امریکہ کی ٹیکنالوجی، پوری امریکہ کی طاقت جھونک دی گئی، سارے گیجٹ استعمال کر لیے گئے، سارے پانی چھڑک دیے گئے، سب کچھ کر دیا گیا۔ بالآخر امریکی حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ بھئی سارے شہر خالی کر دیے جائیں آس پاس کے، ہم اس آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ اب تک 12,000 ایکڑ زمین تباہ ہو چکی ہے، 500 شہر خالی کرائے جا چکے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پوری دنیا کی میڈیا پر پابندی ہے، اس طرح کی کوئی خبر دنیا میں نہیں جاتی۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ۔ دوسری طرف امریکہ کا دوسرا کنارہ ہے، اس کنارے میں ایک نیا عذاب آیا ہوا ہے، ایک عجیب، اس وقت عجیب عذاب میں مبتلا ہے وہاں کے انسان۔ ایک نئی قسم کی چوٹی پیدا ہوئی ہے، بلینز کی تعداد، کھربوں کی تعداد، یعنی اربوں کھربوں کی تعداد میں وہ چوٹی ہے۔ کسی کیمیکل سے مر نہیں رہی، کسی اسپرے سے نہیں مر رہی، کسی پیسٹیسائڈ سے نہیں مر رہی، کسی کیڑے مار دوا سے نہیں مر رہی۔ اور وہ کس چیز کو کھا رہی ہے؟ وہ چوٹی کھا رہی ہے کس چیز کو؟ امریکن اس علاقے کی جو نیوکلیئر بیس ہے، اس نیوکلیئر بیس کی پوری الیکٹرانک وائرنگ کو وہ چوٹیاں کھا رہی ہیں، وہی ان کی غذا ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وللہ جنود السماوات والارض۔ نمرود کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں تھی، مچھر کافی تھا۔ انشاءاللہ اس فرعون کو تباہ کرنے کے لیے چونٹی کافی ہو۔ عجیب ہے اللہ کے قدرت۔ میں تو میڈیا کے لوگوں سے کہتا ہوں، تم لوگ تو بھونپو ہو، بھونپو، بڑے جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، CNN، IBN، اور ماشاءاللہ NDTV اور فلاں ٹائمز آف انڈیا۔ کیا پاگل پنے کی بات، کسی بے پڑھے لکھے کو آپ بتانا یہ سب بات۔ یہ تو بیچارے وہ چپراسی لوگ ہیں، یہ وہ بیچارے تھرڈ کلاس کے کلرک لوگ ہیں کہ جو ادھر سے جو خبر دے دی جائے گی اس کو چھاپ دیں گے، انہیں کچھ خود خبر نہیں، کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ان کو جنگ کی ضرورت ہے، جنگ کے بغیر وہ بچ ہی نہیں سکتے، وہ بیچارے ان جنگوں کے ذریعے جیتے ہیں۔ عجیب قوم ہے وہ، کب تک جنگیں مسلط کرو گے تم؟ کب تک تم جنگیں مسلط کرو گے؟ کب تک تم یہ تماشے کرو گے؟ اللہ بس دیر کس بات کی وجہ سے لگ رہی ہے، دیر اس لیے لگ رہی ہے، میں سچ کہتا ہوں اللہ آج تباہ کر دے ان کو، لیکن مسئلہ یہ ہے ان کی جگہ پر کون ہے جو دنیا کی قیادت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ کوئی ہے نہیں جو دنیا کا مینجمنٹ سنبھالے۔ آپ کہیں گے ہم تو ہیں، اب برا نہ ماننا، ہم وہ ہیں جن سے ایک وقف جائیداد نہیں سنبھلتی، ہم وہ ہیں جو قبرستانوں کے کفن چرا کے کھاتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ایک مسجد کو ایمانداری کے ساتھ نہیں چلا پاتے، ہم وہ ہیں جو ایک قبرستان کو ایمانداری کے ساتھ نہیں چلا پاتے، ہم وہ ہیں جو ایک ادارے کو صحیح ایمانداری کے ساتھ نہیں چلا پاتے۔ ہمارے سپرد اللہ اس دنیا کو کر دے گا ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر سارے بھتیجے، داماد، بھانجے اور بہو کے نند کے پوتے وہی سب دنیا میں عیش کریں گے، باقی سب بھوکے مریں گے۔ اللہ کیوں دیر لگا رہا ہے؟ کیوں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ انتظار اس کا ہے، اور شکوہ ہم سے ہے۔ مسلمانوں تمہاری ذمہ داری تھی، تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کچھ کہ تمہیں کیا بننا تھا، تمہیں کیا صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی تھی۔ تم تو قوالیوں میں لگے ہو، تم تو تماشوں میں لگے ہو، تم تو سینہ پیٹ پیٹ کر ماتم کرنے میں لگے ہو۔ کیا طریقہ ہے؟ حقیقی اسلام امت کی ایک متبع تعداد کے اندر آ جائے، اور اللہ، میں سچ کہتا ہوں ایک دن کے اندر اللہ دنیا کے نظام کی کایا پلٹ کر سکتے۔ کیا قدرت سے کمی آئی ہے اللہ کی؟ قطعاً نہیں، کوئی کمی میرے مولا کی قدرت میں نہیں۔
بدر کے میدان میں اللہ کے پاس جتنی قدرت تھی وہی قدرت آج بھی موجود ہے، کوئی کمی نہیں، ہرگز کوئی کمی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو تباہ کر دے تو دنیا کو کون چلائے گا؟ کون چلائے گا دنیا کو؟ آخر دنیا کے مینجمنٹ کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، کسی قوم کی ضرورت ہے تو دنیا کو سنبھالیں۔ کاش کہ ہم لوگ اس طرف متوجہ ہوتے کہ ہمارا اصل کام ہمارے اندر صفات کا پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس صفت کی بنیاد پر دیا کرتا ہے؟ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان لوگوں کو، ہم نے بنو اسرائیل کو، ان کو ہم نے دنیا کا اقتدار کب اور کیوں دیا؟ کب دیا اور کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ لما صبروا، جب انہوں نے اپنے دل کے اندر صبر کی صفت کو رچا بسا لیا۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعات، یعنی اللہ کے حکموں کے ماننے میں جم جانا، اور ایک ہے صبر علی المشقہ، یعنی ناخوشگوار حالات پر صبر کرنا اور برداشت کرنا، قطعاً پیچھے نہ ہٹنا، اور ایک تیسرا ہے صبر عن المعصیہ، نفس گناہ کی طرف بھڑکاتا ہے، ہم نفس کی نہ مانیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ جس قوم کے اندر یہ صبر کی 3 قسمیں آ جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو نبوت کے نمائندے کے طور پر دنیا کی خلافت دے دیں۔ اگر یہ امت اجتماعی طور پر اپنے بارے میں فیصلہ کرے تو اللہ اجتماعی فیصلہ کرنے کو تیار، انفرادی طور پر کوئی فیصلہ کرے اللہ انفرادی فیصلہ کرنے کو تیار۔ مسئلہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے دل کی کیفیت کو بدلنے کا۔ دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، بہت کمیاں ہیں ہمارے اندر، بہت کمیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں۔ کبھی ان کمیوں کو سوچیں بیٹھ کر، اپنے دل کی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ وہی جو ہمیشہ سے کیا جاتا ہے۔ کوئی نیا سسٹم بالکل نہیں آئے گا، بدل نیا سسٹم نہیں آئے گا۔ ہمیشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دل کی کیفیت کو ایسا بنایا ہے کہ یہ 2 چیزوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی یاد سے، جب کوئی دل سے اللہ کی یاد کرتا ہے صحیح طریقے کے مطابق، کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کی کایا پلٹتی ہے۔ دوسرے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے، تقوی والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت سے، ان کے قریب بیٹھنے سے ہمارے دل کی دنیا بدلنی شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ ہم جیسی صحبتوں میں اس کو بٹھائیں گے، جیسے ماحولوں میں رہیں گے، جس ارادے کے ساتھ کسی مجلس میں جائیں گے، وہی کیفیت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق، ہم سب توبہ کریں، ہم سب اپنے گھر والوں سے اس موضوع پر بات کریں، ہم سب گھر گھر کے اندر ایک ایسی فضا بنا دیں، اپنے گھروں کے اندر، میں بہت زور دے رہا ہوں اپنے گھروں کے اندر۔ عجیب مصیبت ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر کبھی ان موضوعات پر آپس میں بات ہی نہیں کرتے۔ جب سے حقیقی دینداری تب آئے گی جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم ان موضوعات پر بات کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کوئی مصنوعی بات نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے تقریر تو مصنوعی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آدمی بیٹھ کے مصنوعی بات نہیں کرتا۔ وہاں تو وہ بات کرتا ہے جس کی واقعی دل میں فکر ہے۔ وہی موضوعات وہاں چھڑتے ہیں، انہی موضوعات پر وہاں بات ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع پر بات کر کے توبہ کریں اور بھاگے پوچھے پتے کیا کریں، کس کے پاس جائیں، کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اس جانب سچا رجوع نصیب فرمائے، اور جو شخص اپنے دل کی دنیا کو بنانا شروع کرے گا اپنے زندگی میں تبدیلی دیکھے گا۔ ذکر کا اہتمام جس نے کرنا شروع کیا، سنت کے طریقے کے مطابق جس نے ذکر مراقبے کا اہتمام کرنا شروع کیا، جس نے اپنے زندگی کو معمولات کی پابندی کرنی شروع کی، ایک منظم نظام کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی، خود حیران ہوگا دیکھ کر کہ جن گناہوں کو میں نہیں چھوڑ پا رہا تھا، اب کتنا آسان کر دیا میرے اللہ نے میرے لیے ان گناہوں کو چھوڑنا۔ غفلت دل سے نکلتی چلی جائے گی، اللہ کی یاد دل میں آتی چلی جائے گی، سخاوت آئے گی، معاف کرنے کا مزاج آئے گا، جلدی غصہ نہیں آئے گا، بدلہ نہیں لیں گے،
یعنی پوری زندگی کے تمام پہلو، معاملات، اخلاق، معاشرت، عبادات، دل کے جذبات اور کیفیات، یہ سب بہتر ہوتے چلے گئے، اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جب متعدد تعداد جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ تعداد امت میں اللہ کو نظر آئے گی، اب اتنی تعداد پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب جس کی تمنا لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری کی منظر دکھا کر ہماری آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ دن بدلیں گے، لیکن دن تب بدلیں گے جب دل بدلیں گے۔ پہلے ہم اپنے دلوں کو بدل لیں، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے۔ ترتیب بالکل یہ ہے کہ پہلے دن بدلے جائیں، تب اللہ تعالیٰ دن بدل دے گا۔ ہم چاہتے ہیں دن پہلے بدل جائیں، دل بدلے یا نہ بدلے، یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اوپر اوپر کے چند اعمال کا کرنا، یہ نہ کرنے سے بہت قیمتی ہے، بہت مبارک ہے، بہت غنیمت ہے، لیکن یاد رکھیں مقصود چند اعمال کا کرانا نہیں ہے، مقصود دل کا بدلنا ہے، دل کے اندر کی کیفیت کو بدلنا چاہیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کا کیا حال ہے، کتنی گندی، کتنی سونی، کتنی ویران دل کی دنیا ہے ہماری۔ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، شرمندگی نہیں ہوتی اپنے گناہوں پر، طلب نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور ہم بالکل اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، کسی طرح کی بے چینی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے، بھاگ بھاگ کے جائیں۔ اب تو الحمدللہ آپ کے شہر میں دولت آ گئی، آپ کے شہر میں دولت آ گئی، آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم۔ ہمارے مولانا طلحہ صاحب پر ہمارے حضرت نے، ان کے حضرت کے شیخ نے، جن سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر ایسا کام لگایا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یا اللہ، آپ ہی کی قدرت ہے کہ آپ ایک بندے کی ذات سے دنیا میں لاکھوں بندوں اور بندیوں کی کایا پلٹ کر رہے ہیں۔ کون سا ملک ہے جہاں ان کا فیض نہیں پہنچ رہا؟ اور نوجوان پوری دنیا میں اور خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں تو انقلاب آ رہا ہے نوجوانوں کی زندگی، حیرت ہوتی ہے کیا محبوبیت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، کیا رجوع ہے۔ کسی ایک شخصیت کی طرف ہم یہاں دعوت دینے کے لیے بالکل نہیں بیٹھے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو دنیا کے اندر دلوں کی دنیا کو بدلنے کی محنت کر رہے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے بندہ وہ بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے مولانا طلحہ صاحب کو ان سے رجوع کرنے کی توفیق ملی، اور پھر حسن طلب کے ساتھ آگے بڑھے، اور اب آپ کو پتا ہوگا کہ اب خود ان کے اوپر وہ ذمہ داری حضرت نے ڈال دی اسی سال عید کی رات میں کہ بھائی اب آپ توبہ کریں اور توبہ کرائیں، اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ اللہ کرنا سکھائیں۔ لوگوں قدر کرو، لوگوں قدر کرو، لوگوں اس رشتے قائم کرو، تعلق قائم کرو، پوچھو، ہمیں ذکر سکھائیے، ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے توبہ کریں۔ ہم بدلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو، کون ہے جو نہیں بدلنا چاہتا، لیکن اس کا ایک نظام ہے۔ اب آپ اس نظام پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی طلب کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اس شہر کو، اس مسجد کو، اس علاقے کو، اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ چمکا دے۔ آپ کے شہر میں الحمدللہ اکابرین کی، علماء کی، اولیاء اللہ کی آمد ہوتی رہتی ہے، مگر بیان سننے تک محدود نہ رہے، بیان سننے تک اپنے آپ کو محدود مت رکھیے، مت رکھیے، حوالے کیجیے اپنے آپ کو۔ ایک جنونی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، ایک طلب پیدا ہونی چاہیے، کیسے دنیا میں جی لگ رہا ہے اپنی اصلاح کرائے بغیر، کیسے ہم لوگ جی رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، زندگی اس طرح کیسے آرام آرام سے گزر رہی ہے۔ ہم اپنے اندر مہلک بیماریوں کو لیے ہوئے ہیں اور ہم کو فکر نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کس وقت ہمارا دنیا سے بلاوا آ جائے اور پھر ہم چل گئے اور پھر بہت برا انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے۔ آج مجھے خود تعجب ہے، میں اپنے عام نہج سے بالکل ہٹ کر اس طرح کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کچھ تازہ ترین حالات کے بارے میں آپ سے کچھ کہا ہے۔ پتہ نہیں، اللہ کرے کہ اس میں نقصان نہ ہو، کسی کا فائدہ ہی فائدہ ہو، اور ہم یہ بنیادی بات آج سمجھ کے اٹھیں کہ وقت فرصت ہے کہاں
کام ابھی باقی ہے. بہت شدید ارجنسی کا زمانہ ہے. دیر کرنے کی گنجائش اب بالکل نہیں. اب بالکل دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. دیوانہ وار لپٹیے, پوچھیے. اگر ابھی بھی پوری بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ آ کر, اب تو میں آپ سے قریب آ کر ہر مہینے کچھ دن گزارتا ہوں, اور میرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھیے, یا جس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو آپ اس سے پوچھیے, اور پوچھیے کہ اس کی تفصیل بتائیے. کیا کریں ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنا, ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو بدلنا, ہم چاہتے ہیں اپنے پورے گھر کے ماحول کو بدلنا. کیسے بتائیے, ترتیب بتائیے ہم کس طرح رات گزاریں, کس طرح صبح گزاریں, کس طرح دن گزاریں. ہم بالکل اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں, پوری زندگی کو ہم نئے سرے سے منظم کرنا چاہتے ہیں. میرے اللہ آپ سب کو, مجھ کو, آپ سب کے گھر والوں کو, میرے گھر والوں کو, ہم سب کے بچوں کو, تمام نوجوانوں کو, تمام بوڑھوں کو اپنی کرم سے سچی توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اندر سے جلد از جلد تمام برائیوں کو عافیت کے ساتھ نکال دے. ہمارے دل کی دنیا کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ دل سے اقرار ہے, اے اللہ دل سے اقرار ہے. اب تک جتنا موقع آپ نے عنایت فرمایا, اے اللہ ہم نے اس موقع سے اگر فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارا حال بہت بہتر ہو گیا ہوتا. اے اللہ ہماری نمازیں بہتر ہوتی, ہمارا ایمان بہتر ہوتا, ہمارا یقین مضبوط ہوتا, ہمارے اخلاق بہتر ہوتے, ہمارے جذبات بہتر ہوتے, ہمارا ظاہر بہتر ہوتا, ہمارا باطن بہتر ہوتا. مگر میرے اللہ جتنا موقع اب تک ملا ہم نے اکثر برباد کر دیا میرے اللہ. اور اب یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سر سے کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں کا ایک انبار ہے. اے اللہ نجاستوں کا انبار ہے, گندگیوں کا انبار ہے میرے اللہ. اے اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ محتاج ہیں, فقیر ہیں, اقراری مجرم ہیں, آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں, معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دیجئے, اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ یہ جو سخت دلی اور غفلت ہے اور ٹال بٹول کا مزاج ہے اس سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے. اے میرے اللہ, اے اللہ آپ کی شان رحیمی کا واسطہ, آپ کی شان کریمی کا واسطہ, آپ کی شان کریمی کا واسطہ, آپ کی شان رحیمی کا واسطہ آج ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے ارادے کا بھی اب انتظار نہ فرمائیے, ہمارے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر میرے اللہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلا دیجئے, ہمیں توبہ کے راستے پر چلا دیجئے, ہمیں ہدایت کے راستے پر جما دیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے, ہم سب پر محبت کی نظر ڈال دیجئے, ایک نظر ڈال دیجئے میرے اللہ, ایک نگاہ ڈال دیجئے, ایک نگاہ ڈال دیجئے. اے اللہ ایک نظر ڈال دیجئے میرے اللہ. اے اللہ برا نہ مانیے, قبول فرما لیجئے, مان جائیے میرے اللہ, مان جائیے میرے اللہ, مان جائیے, آج مان جائیے میرے اللہ, مان جائیے. ہم آپ کو منانے آئے ہیں میرے اللہ, آپ ناراض ہو گئے ہیں, زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں میرے اللہ. اور کب تک ناراض نہ ہوتے, ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے میرے اللہ. اے اللہ ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے, معاف کر دیجئے میرے اللہ, معاف کر دیجئے میرے اللہ, معاف کر دیجئے. ہم کمزور ہیں میرے اللہ,
ماحول بہت بگڑ گیا، کیا کرے، ہمارے اندر بھی خرابی، باہر کا ماحول بھی گندا، اے اللہ کچھ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر پاتے، ایک قدم آپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، نفس شیطان 10 قدم ہم کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے میرے اللہ، صبح کو توبہ کرتے ہیں، اے اللہ شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے، اے اللہ کس کے سامنے رونا روئیں، اے اللہ کس کے سامنے رونا روئیں، اے اللہ کون بچائے گا ہم کو آپ کے سوا، اے اللہ اپنی خاص قدرت استعمال کر لیجئے میرے اللہ، فیصلہ کر دیجئے، فیصلہ کر دیجئے میرے اللہ، فیصلہ کر دیجئے، فیصلہ کر دیجئے، بچا لیجئے میرے اللہ، ہم ہلاکت کے غار میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، تھام لیجئے میرے اللہ، تھام لیجئے میرے اللہ، اے اللہ سمندر میں جو ڈوب رہا ہو، اے اللہ وہ اپنے کو خود نہیں بچا سکتا، جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے نہ کھینچے، جب تک کوئی رسی پھینک کے نہ کھینچے، اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال دیجئے میرے اللہ، اے اللہ ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے میرے اللہ، ہمارے دل بدل دیجئے، ہمارے دل بدل دیجئے میرے اللہ، اے اللہ ہمارے دل بدل دیجئے، اے اللہ، اے اللہ آپ کے غیر کی عبادت کے لیے لوگ کہیں جائیں اور پھر اس کے بعد جہنم میں جائیں تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسجد میں آنے جانے والے جہنم میں جب جلائے جائیں گے تو اللہ کیا منظر قائم ہوگا، اے میرے اللہ بچا لیجئے میرے اللہ، اللہ اس دن کی ذلت سے بچا لیجئے، رسوائی سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کو اے اللہ بہت چھپایا ہے یہاں، اے اللہ آپ نے چھپانے میں مدد کی ہے، ہم نے اپنی ماؤں پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم نے کیا حرکتیں کی ہیں، ہمارے باپ نہیں جانتے، ہمارے بھائی بہن نہیں جانتے، ہماری مسجد کے امام اور نمازی نہیں جانتے، ہمارے دوست اور پڑوسی نہیں جانتے، قیامت میں جب زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے اور ماں دیکھے گی تو کیا کہے گی، ماں کہے گی کیا کر کے آئے ہو بیٹے، میں نے تو تجھے عالم بنایا تھا، یہ کیا حرکتیں کر کے آئے ہو، بیٹ باپ حیران رہے گا، دوست احباب حیران رہیں گے، اے اللہ لوگ کہیں گے یہ تو دنیا میں بڑے نیک مشہور تھا، یہ کیا کر کے آیا تھا، یہ تو مسجدوں میں بیان کرتا تھا، یہ کیا ذلیل حرکتیں کر کے آیا، میرے اللہ ہمارے پول مت کھولیے، ہماری قلعی مت کھولیے میرے اللہ، اور جہاں تک چھپایا ہے تو ہمیشہ چھپائے رکھیے میرے اللہ، سن لیجئے کیسے مانگے میرے اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا میرے اللہ، اللہ دنیا میں جب کسی مقبول بندے نے کہیں آپ سے دعا مانگی ہو، اللہ اس کے مقبول آنسوؤں کے طفیل ہمیں معاف کر دیجیے میرے اللہ، اللہ آپ کے مقبول بندے اس امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، خانقاہوں میں مدرسوں میں دعوت و تبلیغ کے راستے میں کہاں کہاں اللہ آنسو بہائے جا رہے ہیں، اے اللہ اب تو قبول فرما لیجیے میرے اللہ، اب تو ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، اے میرے اللہ ایک بچہ نجاست میں گندا ہو جاتا ہے، لت پت ہو جاتا ہے، سب لوگ تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، ناک پہ رومال رکھ لیتے ہیں، اے اللہ مگر ماں جب اس کو خبر ملتی ہے تو دوڑ کے آتی ہے، اپنے سجے سجائے کپڑوں اور بدن کی پرواہ نہ کر کے گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، اس کے سرما لگاتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، اس بچے کو سجا دیتی ہے، پھر سب اس بچے کو پیار کرنے لگتے ہیں، میرے اللہ ہم بھی تو اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لت پت ہو گئے ہیں میرے اللہ، بدبو آ رہی ہے اور لوگ ناک پہ رومال رکھ کے منہ پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں اور ان کو حق ہے، اے اللہ مگر ماں سے زیادہ آپ مہربان ہیں، اگر ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی اور گندے بچے کو اٹھا کے نہلاتی ہے تو کیا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے میرے اللہ، اے اللہ مت چھوڑیے، ہاتھ بڑھائیے میرے اللہ، آپ لوگ پھیر لیں گے تو کون دھوئے گا، اے اللہ ہمیں اٹھا لیجیے نجاست کے ماحولوں سے اور توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجیے، توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجیے، تقوی کے لباس ہم کو پہنا دیجیے، اے اللہ تقوی کا لباس ہم کو پہنا دیجیے، علم و ذکر کا سرما لگا دیجیے، اے اللہ اخلاق کا میک اپ کر دیجیے اور اے اللہ سجا دیجیے، اور پھر دنیا کی قومیں اسی طرح پیار کریں گی جیسے پہلے کرتی تھیں، اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ یہ ماہ محرم کا اجتماع ہے، اے اللہ ماہ محرم کی دعائیں ہیں، اے اللہ ایک فقیر آتا ہے، ایک فقیر آتا ہے دروازے پر، آج جمعے کا دن تھا میرے اللہ،
اور جب وہ صدا لگاتا ہے یہ فقیر جمعے کا فقیر ہے، جمعے کی خیرات دے دو، ایسا تو بچے بھی اپنے ماں باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہتے ہیں امی یہ جمعے کا فقیر ہے، یہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کچھ تو دے دیجئے، کچھ تو دے دیجئے۔ اللہ ہم جمعے کے فقیر ہیں، ہم محرم کی فقیر ہیں، ہم جمعے کی محرم کی خیرات دینے آئے ہیں میرے اللہ، ہمیں خالی ہاتھ مت واپس بھیجیے، بھیک دے دیجئے میرے اللہ، ہم بھکاری ہیں، ہم سائل ہیں، دنیا میں کوئی اللہ حاکم تو ہم پر ترس نہیں کھا رہا، جیلوں میں ہمارے نوجوان ڈھونڈے جا رہے ہیں، اللہ زمینیں ہمارے خون سے تر ہوتی جا رہی ہیں، اللہ فلسطین میں جنازوں پہ جنازے نکل رہے ہیں میرے اللہ اس مسجد کا نام بھی مسجد اقصی ہے میرے اللہ، جس کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا، اس مسجد اقصی کا صحن شہیدوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ اے اللہ ہماری نہیں سنتا تو ان شہیدوں کی روحوں کی سن لیجئے، ان بیواؤں کی سن لیجئے، ان یتیموں کی سن لیجئے میرے اللہ، اللہ سن لیجئے میرے اللہ، اللہ سن لیجئے، اپنی مدد بھیج دیجئے، اللہ مدد بھیج دیجئے، اللہ مدد بھیج دیجئے۔ اللہ آپ نے ہم سے خود کہا ہے دروازے پر جب آیا ہوا سائل ہو تو یہ مت دیکھو کہ مستحق ہے یا نہیں، مستحق ہو یا نہ ہو، اس کو کچھ نہ کچھ دے کر واپس کرو۔ اے اللہ جب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ مستحقی مت دیکھا کرو، استحقاق مت دیکھا کرو، تو میرے اللہ آپ ہماری امت میں بھی استحقاق مت دیکھیے میرے اللہ، ہم استحقاق کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم محتاجی کی دہائی دیتے ہیں۔ اے اللہ اب ذلت سے بچا لیجئے، اب اس امت کو ذلت سے نکال دیجئے، یہ بے سہارا ہو گئی امت، کوئی سہارا نہیں ہے میرے اللہ، اس بے بسی پر ترس کھا جائیے۔ اے اللہ اس کے نوجوانوں میں ہمت دیجئے، اے اللہ اس کے نوجوانوں میں ہمت دیجئے۔ اے اللہ آج ہم سب بوڑھے اور نوجوان سب آج توبہ کرتے ہیں، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے میرے اللہ گناہ، اب نہیں کریں گے، اے اللہ نہیں کریں گے میرے اللہ، اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، اب نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، اب گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے، اب نماز میں سستی نہیں کریں گے، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اب دھوکہ نہیں دیں گے، اب آپ سے غافل نہیں رہیں گے، اب ذکر کو نہیں چھوڑیں گے، اب تلاوت کا ناغہ نہیں کریں گے میرے اللہ۔ اے اللہ آپ توفیق دے دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے میرے اللہ۔ اللہ کیا کریں، ماحول ایسا ہو گیا، دائرے دیکھتے ہیں تو ننگی عورت، بائیں دیکھیں تو ننگی عورت، سامنے دیکھیں تو بے حیا عورت، پیچھے دیکھیں تو گندی تصویر، اخبار کا برق پلٹے تو گندی تصویر، کیا کریں کدھر جائیں ہمارے نوجوان۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو لاکھوں زلیخائیں لگی ہیں میرے اللہ، آپ نے ان کو بچا لیا تھا، اے اللہ آپ نے ان کو بچا لیا تھا، اللہ ہمیں بھی بچا لیجئے، ہمیں بھی بچا لیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک بندوں کے پاس جا کر ان کو گواہ بنا کر مسنون طریقے کے مطابق توبہ کرنے اور عہد کرنے اور بیعت کرنے کے رواج کو میرے اللہ اس امت میں پھر سے زندہ فرما، اور سیکھ کر ذکر کرنے کے رواج کو زندہ فرما، سیکھ کر ذکر کرنے کے رواج کو زندہ فرما، ان تمام اعمال و اشغال کو میں لگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما جن پر لگنے کے نتیجے میں دل کی دنیا بدلتی ہے میرے اللہ۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے میرے اللہ۔ اے اللہ مکاتب و مدارس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اور جو بھی خیر کے کام جن سے امت کو انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے اپنے کرم سے ان سارے کاموں کو قبول فرمائیے، اور سب کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کی محبت، اعتراف، قدر اور تعاون کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔